السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، ہم ایک مرتبہ پھر حسب وعدہ فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں۔ جیسا ہم نے بتلایا تھا انشاءاللہ اسی موضوع پہ آج ہم شیخ سے گفتگو کریں گے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس وبا نے ہم تمام لوگوں کو جس طرح سے اپنے گھروں میں بند رکھا، یہ سلسلہ تھمسا گیا تھا۔ ہم شیخ کے شکر گزار ہیں کہ شیخ نے ہماری گزارش قبول کی اور ایک مرتبہ پھر یہ موقع فراہم کیا کہ ہم شیخ سے استفادہ کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا شیخنا۔ تو آپ اب ہماری محلے میں آ گئے ہیں پھر اور اس میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ ایک اہم بات، اچھی بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں ایک مرتبہ پھر سے شیخ کا پڑوسی ہو گیا ہوں، تو استفادہ کا انشاءاللہ راستہ زیادہ نکلے گا اور مختلف طریقے سے انشاءاللہ ہم شیخ کو اس طرح کے معاملات میں زحمت دیتے رہیں گے۔ دوستو، ہم تمام جانتے ہیں کہ کسی بھی میدان کے جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں ان سے استفادہ کرنا، ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھانا بعد کے لوگوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ علم کی وسعت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کہا نہیں جا سکتا کہ علم میں کیا وسعت ہے۔ بحر لا ساحل لہ، ایک ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ شیخ اپنی زندگی کی ساری بہاریں اسی کی نظر کرتے رہے ہیں۔ آپ نے اپنی پوری زندگی کتابوں میں گزاری ہے۔ ایسے میں اگر ہمیں شیخ ملتے ہیں جن سے ہم یہ جان سکیں کہ طالب علم کو کن کتابوں کا مطالعہ بہر صورت کر لینا چاہیے، مختلف علوم و فنون کی کن کتابوں کو طالب علموں کو پڑھ ہی لینا چاہیے، شیخ کی نظر میں ایسی کون سی کتابیں ہیں جو اتنی اہم ہیں کہ انہیں بہر صورت پڑھ لیا جانا چاہیے، یہ دراصل بنیادی موضوع یہ ہے جس پہ ہم انشاءاللہ شیخ سے گفتگو کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ باتیں پھر جب ہوتی ہیں تو ہونے لگتی ہیں۔ تو شیخ، سب سے پہلے تو آپ کا بے انتہا شکریہ، اللہ تبارک تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ آپ کا الحمدللہ پھر ملنے کا موقع دیا۔ ماشاء اللہ سایہ تادیر ہم پہ قائم رکھے اور ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے الحمدللہ اب تک کی پوری زندگی کتابوں میں گزاری ہے، کتاب آپ نے لکھی بھی ہے ماشاءاللہ اور تحقیقیں بھی کی ہیں آپ نے ماشاءاللہ کتابوں کی، اور سچی بات یہ ہے کہ مخطوطات سے آپ کا جو رشتہ رہا ہے اور جس طرح سے آپ نے ایک پوری جنونی کیفیت میں اپنا وقت لگایا ہے، اور عالم اسلام کی جو لائبریریاں ہیں اس سے جس طرح سے آپ واقف ہیں الحمدللہ، بلکہ جو دوسری زبانوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں اس پہ آپ کی جس طرح سے نظر ہے، ایسے میں انشاءاللہ ہم بہت بہتر طریقے سے استفادہ کر سکیں گے اور ہم طلباء یہ جان سکیں گے کہ کون کتابیں ہمارے لیے انتہائی درجے میں اہم ہیں، جن کو اس مرحلے میں خاص طور سے جب آدمی طالب علمی کی زندگی میں جی رہا ہو یا اس سے نکلنے کے بعد ابھی وہ بہرحال جوان ہو، جب وہ پڑھ سکتا ہے، وقت لگا سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، تو کون سی کتابیں ہیں جنہیں بہر صورت پڑھ لینا چاہیے۔ تو میں انشاءاللہ سلسلہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ شیخ، سب سے پہلے ایک نمبر پر کوئی کتاب آپ کی نظر میں آتی ہو جس کو طالب علم کو پڑھ لینا چاہیے؟ دیکھیے، بطور تمہید چند باتیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کتابیں لا تعداد و بے شمار ہیں۔ ایک آدمی لائبریری میں جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا پڑھے کیا نہ پڑھے، اور پھر پڑھنے والے کے بھی مزاج اور رجحانات مختلف ہیں۔ کوئی شخص سیاست سے متعلق پڑھنا چاہتا ہے، کوئی ادب سے متعلق، کوئی مذہب سے متعلق۔ تو ہمارے جو ابھی اس وقت مخاطبین ہیں وہ ہیں کہ جو ہم جیسے مدارس میں پڑھ کر کے فارغ ہوئے اور کہیں کسی جگہ مختلف یونیورسٹی کا رخ کیا اور وہاں ریسرچ کا کام کر رہے ہیں، یا ایسے لوگ کہ جو اسلامیات اور علوم و فنون سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان میں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو کتابیں مختلف زبانوں میں بھی ہیں، یعنی اردو کی کتابوں پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، عربی، انگریزی اور دوسری زبانوں کی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں ان کتابوں کا ذکر نہ کروں کہ جو بحیثیت مساعد کتب کے ہمارے علوم اسلامیہ سے ریلیٹڈ ہیں۔ ایسے تفسیر کی کتابیں بے شمار ہیں، آپ ظاہر ہے اس میں تو ہر شخص اپنے اپنے ذوق کے مطابق تفسیری کتابیں پڑھتا ہے۔ اسی طرح سے شرح حدیث کی کتابیں بڑی بڑی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، موسوعات، اور اسی طرح تاریخ کی بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی کتابوں کا ذکر کیا جائے جو ایک جلد سے متجاوز نہ ہو، کیا بات، اور ان کو پڑھنا بھی آسان ہو،
اور اس سلسلے میں جن کتابوں سے میں نے استفادہ کیا مطلب ایسی کتابیں نہیں کہ جو میں نظری طور پر بتا دوں اور میں نے نہیں پڑھا ہو یا نہ دیکھا ہو، بلکہ ہر کتاب کے بارے میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کہ ابواب و موضوعات پر مشتمل ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا. جی بالکل. تو میں نے جہاں تک محسوس کیا کہ ایک طالب علم چاہے جس طرح کا بھی نصاب پڑھے ان مدارس کے اندر یا یونیورسٹی میں جو پڑھایا جاتا ہے، تو ان میں پھر بہت سی کمیاں رہ جاتی ہیں. تو ان کو پورا کیا جا سکتا ہے اگر کچھ پورے اسلامی تراث یا ورثہ جو ہے ہمارا 1400 سالہ، تو اس میں جو چنندہ کتابیں ہیں ان کو اگر پڑھ لیا ان کو اگر پڑھا جائے تو ایک تو یہ کہ بصیرت حاصل ہوتی ہے ان فنون سے متعلق، دوسری چیز یہ کہ تنگ نظری جو ہے ہمارے اندر وہ ختم ہوتی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ سارے مختلف موضوعات اور علوم و فنون و تحقیقات سے متعلق یہ نہیں کہ موجودہ دور میں یہ کام ہوا ہے، بلکہ یہ سارا پچھلے 1200-1300 سال کے اندر بہت کچھ ہو چکا ہے، اور اس سے بے نیاز ہو کر کے صرف موجودہ دور کے مصنفین یا مؤلفین کو پڑھنا، انہی کو ذکر کرنا یا انہی سے استفادہ کرنا، اگرچہ انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے بہرحال، تو یہ کافی نہیں ہے. تو میں اسی لیے ہمیشہ لوگوں کو جو بھی طلبہ ملتے ہیں یا ریسرچ اسکالر ملتے ہیں ان کو کھینچ کھانچ کر کے ان پرانی اور تراثی کتابوں کی طرف لے جاتا ہوں، بنیاد کی جو جی کیا بات کہ ان کو اگر آپ پڑھیں گے. مثال کے طور پر اب پہلی کتاب میں ذکر کرتا ہوں، مقدمہ ابن خلدون ہے. مقدمہ ابن خلدون بہت مشہور کتاب ہے، بلکہ بعض جگہوں پر نصاب میں بھی داخل ہے، بعض اس کے ابواب و فصول. وہ کتاب پوری تاریخ انسانی میں، یعنی سوشیالوجی اور علم الاجتماع جس کو کہا جاتا ہے، یا اسی طرح سے سیاسیات کے باب میں، یا تہذیب و تمدن اور اس کے ارتقاء سے متعلق، یا مختلف علوم فنون اور ان کے ارتقاء سے متعلق، یہ کہیے تو مطلب وہ کتاب بنیاد اور اساس کا کام کرتی ہے، بلکہ اس کو فلسفہ تاریخ اور سوشیالوجی کا بانی قرار دیا جاتا ہے. بالکل. تو اس نے بڑی کتاب لکھی تاریخ کی، تو اس میں ایک جلد جو ہے اس کی مقدمہ ہے، اور اس کے اندر 6 بنیادی ابواب ہیں. تو اگر پوری کتاب ممکن ہو تو وہ بھی پڑھیں، اس لیے کہ سارے اس کے افکار و خیالات سے مستفید ہوں گے، اور اگر نہیں تو کم از کم اس میں سے جو 6واں باب ہے جو اسلامی علوم فنون اور مختلف علوم فنون اور اس کے تعلیم اور اس کے تعلم، اور اس طرح سے عربی زبان سیکھنے، عربی ادب کا مطالعہ کیسے کیا جائے، یا سارے فنون پر اس نے تبصرہ کیا ہے اور جچا تولا تبصرہ کیا ہے اور جائزہ لیا، تو وہ بھی پڑھیں. اور اس سے اسی طرح سے جو اس نے حکومت سے متعلق کیسے بنتی ہے، کیسے بگڑتی ہے، بلکہ بہت سی دلچسپ باتیں اس نے لکھی ہیں. مثلا کسی بھی حکومت کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ اس کی بھی عمر ہوتی ہے جیسے انسان کی عمر ہے، تو 100 سال سے متجاوز نہیں ہوتی وہ عمر. عام طور پر اس نے بہت سی حکومتوں کا جائزہ لے کر کے دکھایا اس نے. تو یہ سب آ رہا ہے، اور اگر اس کی تلخیص اردو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ سارے لوگ وہ عربی میں پڑھیں، اور یہاں کتابیں بھی اکثر میں عربی ہی کی ذکر کروں گا. لیکن ایک کتاب ہے چھوٹی سی، افکار ابن خلدون کے نام سے، مولانا محمد حنیف ندوی کی، تو وہ اس کتاب کا تقریباً خلاصہ ہے، اہم مباحث کی طرف اشارہ ہے. تو مطلب اس کتاب کا یہ جو کتاب ہے محمد حنیف ندوی افکار ابن خلدون، وہ خلاصہ ہے. کیسا خلاصہ؟ یعنی خلاصہ یہ کہ اس کے اہم مباحث اور مختصر انداز میں انہوں نے کیا ابن خلدون نے لکھا ہے کسی بھی موضوع سے متعلق، سیاست حکومت سے متعلق. میرے پوچھنے کا مطلب اصل یہ تھا شیخ کہ جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب آپ خلاصہ بیان کرتے ہیں تو خلاصہ بیان کرنے والا اپنے افکار بھی ڈالنا شروع کر دیتا ہے. نہیں ایسا نہیں کیا زیادہ. افکار ابن خلدون میں صرف انہی کے افکار ہیں، اگرچہ انہوں نے کہیں کچھ نوٹ بھی چڑھایا ہے، اس پر کچھ اضافہ کیا ہے، اس پر بلکہ کہیں تنقید بھی کی ہے. تو وہ ہمارے وہ احباب جو ڈائریکٹ عربی سے استفادہ نہیں کر سکتے اور اگر وہ اردو جانتے ہیں تو وہ محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو افکار ابن خلدون ہے، اور الحمدللہ میں نے استفادہ کیا، بلکہ زبان و بیان کا جو معیار ہے ان کا، اور وہ جو پورے باب کو جس خوبصورتی سے مطلب ملخص کر کے پیش کر دیتے ہیں، تو جو لوگ اردو جانتے ہیں، عربی سے ڈائریکٹ استفادہ نہیں کر سکتے، وہ انشاءاللہ استفادہ کر سکیں گے افکار ابن خلدون سے. جو عربی جانتے ہیں اور انشاءاللہ یہ کتاب اگر پڑھیں گے تو ان کو بہت سی جہتیں معلوم ہوگی مختلف علوم فنون کی، ہر فن کا ارتقاء اور علمی ارتقاء. یعنی ایک ایسی کتاب جو مطلب اپنے آپ میں بہت اہم ہے، تعلیم کے باب میں، سیاست کے باب میں، اس طرح سے علوم فنون ان کے ارتقاء کے باب میں، اس طرح سے مختلف سوسائٹیاں کیسے بنتی ہیں، بگڑتی کیسے ہیں، اسی طرح سے اقتصادیات کے باب میں، معاشیات کے باب میں
कौन सी वजूह हैं जो कसब के हैं, और उसके बाद फिर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जवाल का सबब, मगर इन्हीं हर मौजू पर तकरीबन उस शख्स ने गौर व फिक्र करके खुद पहली बार ज़बरदस्त मतलब, और जाहिर है कि कोई आदमी ऐसे ही वो सोशियोलॉजी का इमाम नहीं माना जाता है या बुनियाद गुजार नहीं माना जाता। बिल्कुल तो ये तो मतलब अच्छा, उसकी फिर मगरबी ज़बानों में सारा तर्जुमा भी हो, इंग्लिश में भी अगर कोई पढ़ना चाहता है उसका तर्जुमा मौजूद है, ट्रांसलेशन मौजूद है, माशाल्लाह पढ़ सकता है। तो जाहिर है कि इस पे फिर मतलब मबाहिस भी बहुत हुए, इब्न खल्दून के अफकार व आरा पे भी मतलब बहुत जायजा भी लिया, किताबें बहुत है माशाल्लाह। बुनियादी तौर पे पहली किताब जो शेख की नज़र में, जिसको शेख रिकमेंड करते हैं, जिसको शेख ने पढ़ा और असर कबूल किया है, मुकदमा इब्न खल्दून है, हम इंशाल्लाह इस्तेफादा कर सकते हैं। शेख दूसरी किताब जिसकी तरफ आपकी तवज्जो जाती है, दूसरी किताब हमारे हिंदुस्तानी जो बहुत मशहूर मुफक्किर और आलिम हैं शाह वलीउल्लाह दहलवी, 12वीं सदी हिजरी के 1176 में वफ़ात है, और अल्लामा इब्न खल्दून की वफ़ात मैंने नहीं जिक्र की, 808 हिजरी में। 808 हिजरी। तो अच्छा, ये जो कहा जाता है कि मुताखिरीन के यहाँ ओरिजिनलिटी नहीं है, असालत नहीं है, कोई इजाफा नहीं है, जिद्दत नहीं है, तो ये दोनों मुताखिरीन में से हैं। और दोनों के यहाँ जिद्दत और असालत, दोनों के यहाँ बिल्कुल जिद्दत और असालत का बिल्कुल ओरिजिनलिटी ऐसी है कि वो जितने अफकार हैं सब पहली बार उन्होंने बहुत से अफकार ऐसे पेश किए। तो वो दूसरी किताब शाह वलीउल्लाह की जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो है हुज्जतुल बालिगा। हुज्जतुल बालिगा बेनज़ीर किताब है, और उसके 2 पार्ट हैं बुनियादी तौर पर। तो पहले हिस्से में उन्होंने बुनियादी और उसूली मबाहिस जिक्र किया, दीन के बारे में, मज़हब के बारे में, उसके इर्तिक़ा के बारे में, उसमें किस तब्दीली और तहरीफ पैदा हो जाती है, उसके क्या असबाब व अवामिल हैं, इस तरह से शरीयत के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं, ये बुनियादी उसूली मतलब उम्मत मुस्लिमा के अंदर मुख्तलिफ़ फ़िरक़े कैसे पैदा हुए, और उनमें जो बुनियादी मकाते फ़िक्र हैं उनके दरमियान इख्तलाफ़ात के क्या वजूह और असबाब हैं, और इसी तरह से यानी शरीयत और शरीयत के ताल्लुक़ से जितनी चीज़ें, मज़हब, शरीयत, मुआशरा, सोसाइटी, इसके ताल्लुक़ से जितनी चीज़ें हैं वो उन्होंने ज़िक्र किया और उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं का ज़िक्र किया। तो ये जो उसमें निस्फ़े अव्वल है ये बहुत अहम है। निस्फ़े सानी में ये किया उन्होंने कि जितने अहकाम शरीयत हैं मुख्तलिफ़ अब्वाब में, इबादत, मामलात, अखलाक और सियासत से मुतल्लिक़, तो उनमें जो इस्लामी तालीमात हैं उनकी हिकमतें बयान की, असरार शरीयत जिनको कहा जाता है। तो वो सिर्फ असरार शरीयत की किताब नहीं, वो दूसरे हिस्से में असरार शरीयत है, लेकिन पहले हिस्से में बुनियादी उसूली बुनियादी बात है, और उसकी ज़बान भी जो है बहुत अच्छी और यानी मुरक्कज़ मेयारी अरबी उसूल में लिखा गया है। अगर अरबी की अच्छी सलाहियत हो तो वो उससे इस्तेफादा करेंगे। इसलिए बहुत बारीक हुज्जतुल बालिगा की बात आती है तो चूँकि लगभग जो मदारिस हैं वहाँ वो निसाब में भी दाखिल है, और आमतौर पर जो बड़े दिग्गज किस्म के असातिज़ा होते हैं उनको दी जाती है किताब पढ़ाने के लिए, और आमतौर पर असातिज़ा पहली क्लास में ये बात बताते हैं बहुत भारी किताब है। भारी किताब इसलिए कि उसके बाद मौज़ूआत ऐसे हैं कि अगर आप मसलन इल्म कलाम, तसव्वुफ़, फ़लसफ़ा वगैरह से नहीं वाकिफ़ हैं तो समझ में ही नहीं आएगी। तो जब जैसे आलम मिसाल की बहस है उसमें जो शुरू ही में अब वो आलम मिसाल को उन्होंने असल में वो फ़लसफ़ा का जो एक मले आला और मले सुब का वो उसको समझ में नहीं आएगा। उन्होंने अज़ाब क़ब्र के इस बात के लिए और ये दिखाने के लिए कि हकीकत में ऐसा होता है, अगरचे आप कब्र खोद करके देंगे तो कुछ नहीं है, तो उन्होंने वही आलम मिसाल का इस बात इसीलिए किया, और ये फ़लसफ़ा के एक ग्रोह के अंदर ऐसा है। तो उसके लिए उन्होंने फिर वो गुफ्तगू की, और अब वो उन इस्तिलाहात में गुफ्तगू की, नतीजतन वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी जब तक कि उन इस्तिलाहात से वाक़ियत नहीं। तो शेख, जब आप एक तालिब इल्म को ये मशवरा देते हैं कि ये किताब आप बतौर ख़ुद पढ़िए, आपको पढ़ लेना चाहिए, बहुत अहम किताब है, तो कैसे इस्तेफादा करेंगे, उनको क्या तरीका अपनाना चाहिए इस किताब से फ़ायदा उठाने? अगर वो मतलब वैसे तो डायरेक्ट ही पढ़ें, लेकिन उसका उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है, कई उर्दू तर्जुमे, 6-7 उर्दू तर्जुमे। कोई तर्जुमा आपकी नज़र में मुस्तनद हो? उसका एक तर्जुमा मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने भी किया था, लेकिन करवाया था किसी से, वो छपा था, वो अच्छा था। तो उबैदुल्लाह सिंधी साहब पे तो ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के अफकार को, खुद अपने अफकार को उन्होंने शाह वलीउल्लाह के अफकार बनाकर पेश कर दिया। वो जो एक किताब है उनकी शाह वलीउल्लाह और उनका फ़लसफ़ा, तो उसमें उन्होंने बात चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनकी सोच है अपनी वो शाह वलीउल्लाह की तरफ मंसूब की है, और उस पर एतराज़ भी करते हैं बहुत से देवबंदी उलमा भी, अहले हदीस उलमा भी। लेकिन ये एक तरफ है एक चीज़, और किसी भी मुसन्निफ़ को पढ़ने का मतलब ये नहीं होता, मैंने ये जो दोनों किताबें रिकमेंड की हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी पढ़ें और हर चीज़ पर आमन्ना उसे दखना करें। क्या बात है, तनकीदी निगाह से भी पढ़ें, उसमें कुछ गलत मालूमात तो उसका जायज़ा लें, उसका तबसरा करें। जब ये बात आई है शेख, तो एक बात ज़हन में और आई, इस तरफ आकर के एक बात ये सामने आ रही है कि इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह या इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की किताबें जब अच्छी तरीके से सामने आ चुकी हैं, लाइब्रेरियों में मौजूद हैं, लोगों तक पहुँच चुकी हैं, और हुज्जतुल बालिगा में जो मबाहिस हैं वो मबाहिस इनके यहाँ भी हैं, ज़्यादा वज़ाहत से हैं,
चीज़ें हैं। खूबसूरती से हैं, तो क्यों मतलब हुज्जतुल बालिग़ को ढोया जाए या ज़बरदस्ती माथा पेची की जाए? देखिए, हर किताब की अपनी अपनी खुसूसियत है और अपनी अहमियत है। ऐसा नहीं कि अब वो हुज्जतुल बालिग़ की अहमियत घट गई इब्न तैमिया इब्न क़य्यिम की किताबों से, या मुक़द्दमा इब्न खल्दून की अहमियत ख़त्म हो गई किसी दूसरी किताब के पढ़ने की वजह से। इन हर एक के अंदर कुछ ऐसे मबाहिस हैं कि जो ओरिजिनल हैं और नए अंदाज में। अच्छा, उन्हीं में कुछ मबाहिस ऐसे भी होते हैं जो दूसरों से माखूज़ हैं। मसलन इसी में असबाब इख्तिलाफ़ फ़ुक़हा से मुतअल्लिक़ जो मतलब जो गुफ्तगू फसल है उसमें, उनके यहाँ, जी सर, तो वो उसका बड़ा हिस्सा रफ़ुल मलाम अन अइम्मतिल आलम इब्न तैमिया से माखूज़। और इब्न तैमिया के बड़े मुतक़िद भी थे, बल्कि एक रिसाला लिखा उन्होंने मनाक़िब इमाम इब्न तैमिया पर, अलग से मुस्तक़िल उनके मकातिब में मौजूद, हम लोगों ने भी एडिट करके छापा उसको। तो वो बड़े मुतक़िद भी थे और यहाँ बड़े एक अरसे तक वो जब हिजाज़ में थे तो उनके जो उस्ताद थे अबू ताहिर कुर्दी, तो उनके वालिद अबू ताहिर कुर्दी के वालिद ने एक किताब लिखी थी जिसमें इब्न तैमिया के मनाक़िब फ़ज़ाइल वगैरह भी बयान किए। तो उनको पता था इब्न तैमिया के तुरास का भी। और एक आलिम थे मौलाना मोहम्मद उवैस नदवी निगरानी, तो उन्होंने एक मकाला लिखा था अल-फ़ुरक़ान के शाउलिल्लाह नंबर में, तो उसमें दिखाई कि इब्न तैमिया के असरात शाउलिल्लाह पर क्या पड़े और बहुत सी किताबों में जो उन्होंने लिखा। बल्कि उनकी एक किताब जिनके बारे में बाद लोग तो शक करते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो वो अल-बलागुल मुबीन, तो वो तो बलागुल मुबीन तो तकरीबन वो इक़्तिदाउस सिरातिल मुस्तक़ीम की तलख़ीस और उसके मबाहिस का, लेकिन बाद लोग उसमें शक करते हैं। लेकिन मैंने देखा कि बलागुल मुबीन के जो मबाहिस हैं वो खुद शाउलिल्लाह की दूसरी किताबों में मौजूद है। तो ये नहीं हम कह सकते हैं कि शक करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मजबूत वो वजह नहीं। असल मसला ये है कि शाउलिल्लाह की तरफ सब इंतसाब करते हैं, अहले हदीस भी, देवबंदी भी, बरेलवी भी, तो हर एक उनको अपने मुताबिक बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, किताबें भी मुख्तलिफ शाउलिल्लाह की ऐसी हैं कि वो एक एक मौजू से मुतालिक उनके तायीद भी करती हैं, तो अब खींचतान करके लोग शाउलिल्लाह को बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहरहाल उनकी जो ये हुज्जतुल्लाह ऐसी किताब है कि जिसके बारे में किसी को कोई इश्काल नहीं है, शक है, मगर उसी में बात बातें ऐसी लिखी हैं कि जो बड़े मुतक़द्दीन हैं उनको भी अजीब गरीब मालूम है। मसलन अब वो इमाम इब्न तैमिया की जो बहुत मशहूर बहस है, और वो ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला थलाथति मसाजिद, कि 3 मस्जिदों के अलावा और किसी जगह सवाब की नीयत से सफ़र करना जायज़ नहीं है, और उसकी हुर्मत इस हदीस से साबित होती है। तो इस चीज़ को बिल्कुल शाउलिल्लाह ने यही बात लिखी कि फिर ना कोई कब्र है, ना मज़ार है, ना वो, बाकायदा सराहत के साथ उन्होंने लिखा है। तो अब इसको क्या कहेंगे इसको, लेकिन वो देवबंदी बरेलवी ये भी माने ना, हम तो मानते हैं इस चीज़ को। हाँ माशाअल्लाह। तो वो हुज्जतुल बालिग़ के अंदर कोई जामे शख्सियत हो तो मतलब किसी भी तबके के लिए या सेक्शन जो है सोसाइटी का सेक्ट है, मसलक है, तो वो अपनी तरफ आसानी से खींचने की कोशिश करते। लेकिन अब इसी के मुकाबले मसलन बाज़ किताबें हैं, जैसे अब उन्हीं की किताब अल-क़ौलुल जमील है। तब अल-क़ौलुल जमील वो बिल्कुल तसव्वुफ़ और उसके जितने सिलसिले हैं और उसके जिस सिलसिले में जो अमाल, अशग़ाल, औराद वगैरह उन सब का भी जिक्र किया, उनके अपने तजुर्बात जो जितने हैं सब उसमें उन्होंने जिक्र किया। इसी तरह तफ़हीमातुल इलाही में बाद में बहुत ही दिलचस्प हैं। लेकिन अभी तो खैर शाउलिल्लाह पर तो गुफ्तगू बहुत लंबी हो सकती है। कहना है कि हुज्जतुल बालिग़ पढ़ें तो और उसमें मुखालिफ है, मुआफ़िक़ है, कौन सी चीज़ काबिल कबूल है, कौन सी चीज़ नहीं काबिल। मैं ये जानना चाह रहा था और हमारे दोस्तों को इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा कि जब वो बतौर खुद पढ़ेंगे, ज़ाहिर है कि जो किताबें हम रिकमेंड कर रहे हैं उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि उनके पास असातिज़ा हों, तो बतौर खुद जब वो पढ़ेंगे तो उनको क्या तरीका अपनाना चाहिए हुज्जा को पढ़ने के लिए? अब उसके लिए क्या असल किताब हासिल करें, अरबी ज़बान इतनी आती हो कि हुज्जतुल बालिग़ पढ़ सकते, नहीं अगर अरबी में पढ़ सकते हैं तो उर्दू तो में पढ़ें, उर्दू नहीं पढ़ सकते हैं तो एक अमेरिकन स्कॉलर ने उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया उसके पहले हिस्से का, वो पढ़ें। तो पढ़ने के लिए कोई वो नहीं है। मैंने जैसे अल-फ़िहरिस्त इब्न नदीम के बारे में गुफ्तगू की थी तो बताया थोड़ा बहुत वो रहा है, जैसे चूँकि हम लोग जब पढ़ते थे तो निसाब में किताब थी, तो उर्दू जो तर्जमा है, तो जो तालिब इल्म थोड़ी बहुत भी अरबी जानता है वो अगर थोड़ी और मेहनत करे तो इंशाल्लाह वो समझ लेगा। लेकिन जो उर्दू तर्जमा है वो तो मतलब वो अरबी से ज़्यादा मतलब आम हालात में वो नहीं। हाँ, मैं तो यही बात कहता हूँ कि यार बल्कि किसी भी ज़बान की किसी किताब को अगर आप असल ज़बान में पढ़ सकते हैं तो वो असल ही पढ़ें। जब भी तर्जुमा होता है तो आप 3 तर्जुमे रख लें किसी किताब के, तो तीनों में कोई कुछ होगा कोई। मसलन अल्लामा इक़बाल के उसका भी जिक्र करूँगा, उन किताबों में जो पढ़ना चाहिए, लेकिन वो बहुत तरह मेयारी और आला किस्म के उनके जो लेक्चर्स हैं, रिकन्स्ट्रक्शन और उसका पहला तर्जुमा किया था नज़ीर नियाज़ी साहब। अच्छा, अब वो पढ़ेंगे तो वो आधी समझ में आएगी, आधी नहीं समझ, उर्दू दानों को भी नहीं समझ में आएगी। अच्छा, उसी का फिर बाद में जदीद
کیا تشکیل یا فکریات اسلام کے نام سے، تجدید فکریات اسلام کے نام سے ایک نیا ترجمہ چھپا ہے پاکستان میں. اب اس کو پڑھیے سب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو انہوں نے اصل میں اس انداز میں، اس اسلوب میں اور اتنی اصطلاحات میں گفتگو کی ہے کہ بہت زیادہ آسان کرنا بھی اس کا بہت مشکل ہے مترجمین کے لیے. تو ظاہر ہے کہ فلسفیانہ مباحث ہیں اور میٹا فزکس یہ وہ کیا مطلب کیا کہتے ہیں، بہت زیادہ ساری چیزیں ہیں. شیخ تو دوسری کتاب جس پہ ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے حجت، تیسری کتاب تیسری یہی لے لیجیے علامہ اقبال کی کتاب جو ریکنسٹرکشن، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ. جب اقبال کی بات آئی ہے آپ اس کتاب کو ریکمینڈ کر رہے ہیں، بہت کنٹروورشیل بک رہی ہے، بہت کنٹروورشل بھی رہی ہے، باتیں بہت ہی عجیب غریب انہوں نے کہیں، لیکن اس میں جو چند چیپٹر ہیں جیسے اجتہاد سے متعلق جو چیپٹر ہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ موجودہ دور میں اجتہاد کے بغیر چارہ نہیں، بغیر اجتہاد کے آپ موجودہ دور میں اسلامی قانون کی طرف دعوت یا اسلامی تہذیب اور تمدن اور اس کی سلسلے میں یا اس کی برتری اور افضلیت ثابت کرنے کے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں، یعنی موجودہ دور میں آپ زندہ رہنا ہے، نئے کے پرانے دور میں. تو اس لیے وہ یہ چیپٹر یا اسی طرح سے اللہ کے وجود یا وحدانیت اور اس سے متعلق جو مباحث اس کے اندر ہیں، یا موجودہ دور میں مسلمان مفکرین مختلف جگہوں پر کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، مختلف ممالک کے اندر کس طرح کے رجحانات ہیں، ان پر انہوں نے بہت ہی مختصر اور دقیق انداز میں تبصرہ کیا اور فلسفیانہ انداز میں. ان کے لیکچرز تھے مدراس میں اور انگریزی دانوں کے لیے تھے. تو اب وہ ذہن و مزاج بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ کتاب، اور اس کو ایک بار نہیں، میں نے بھی اس کو 2-3 بار پڑھا ہے، تب کہیں کوئی فصل کوئی چیپٹر سمجھ. شیخ نے بھی 2-3 بار پڑھا ہے، اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. اب وہ اسی کا عربی ترجمہ ہے تجدید تفکیر دینی فلسفہ. اچھا عربی پڑھی تو وہ پتہ نہیں بات چیزیں وہ سمجھ ہی نہیں سکے، معلوم نہیں کیا ترجمہ کر دیا، اصطلاحات ہی ایک دم بدل دی. تو اس لیے کہ کوئی کتاب صرف ترجمہ کا سہارا لے کے نہیں پڑھنا. اس سے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ترجمہ کوئی آسان کام نہیں. آپ لوگ ماشاءاللہ مترجم ہیں تو آپ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ مترجم کے لیے مظلومیت یہ ہے اس کی کہ وہ بیچارہ اتنی محنت سے ترجمہ کرتا ہے ایک زبان سے دوسری زبان میں، لیکن بہت سے مفکرین یا مؤلفین ایسے ہیں کہ کتاب میں بس انہی کا نام رہتا ہے، مترجمین کا حذف کرتے ہیں. مولانا مودودی کی بہت سی کتابوں کو میں نے دیکھا، سب عربی زبان میں ترجمہ ہوئے، انگلش میں ترجمہ ہوئے. بہت ضروری ہے کہ ٹرانسلیشن کس نے کیا وہ لکھا جائے، چونکہ مترجم جو ہے اس کی پوری شخصیت اس ترجمے میں آتی ہے. اس کا کتنا بیچارے کا مطلب کتنی سوزشوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، کتنا دل جلانا پڑتا ہے، وہ تو وہی جانتا ہے. خیر مترجم ہی کی بات کر رہے ہیں، موجودہ دور میں یہ صورتحال ہوئی ہے کہ کتاب کوئی لکھتا ہے اور دے دیتا کسی دوسرے کے نام. تو شیخ ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، پیسہ دے دے تو سمجھتے ہو گیا تجدید الہیات جدیدہ جو تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے بارے میں جو اقبال کے لیکچرز کا مجموعہ ہے، توحید سے متعلق، رسالت سے متعلق، آخرت سے متعلق، اللہ کے وجود سے متعلق، اجتہاد سے متعلق، جو اس میں ابواب. آپ اس لیے ریکمینڈ کرتے ہیں شیخ کہ موجودہ حالات میں اجتہاد فکر و نظر پہ انہوں نے جس طرح سے روشنی ڈالی ہے اور آج کے حالات میں اسلام کو کس طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے، افادیت کس طرح سے ثابت کی جا سکتی ہے، اس کے لیے جدید اسلوب اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اسی کی انہوں نے دعوت کی، ریکنسٹرکشن، یعنی تشکیل جدید. تشکیل جدید کا اگرچہ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، بہت سے سلفی حضرات کہیں گے یہ کون سی تشکیل جدید، عقائد جو ہیں وہ ہیں، عبادات اور مسائل جو ہیں وہ ہیں، اس میں کیا تبدیلی آپ کریں گے. تو تشکیل کا ان کے اندر مفہوم، ان کے ہاں وہ تجدد پسندوں والا مفہوم نہیں، ان کے ہاں مفہوم یہ ہے کہ اس کی تعبیر اور تشریح اور اس کی تلخیص اور یعنی تقریب یہ چیز ہونی چاہیے. یہ نہیں اب کسی کو معلوم ہو کہہ دیجئے کہ یہ فتاوی قاضی خاں پڑھو، فتاوی قاضی خاں کیسے سمجھ میں آئے گا، اس کو نہیں سمجھ میں آ سکتی. تو اب وہی قانون کی کتاب موجودہ دور میں جو قانونی اصطلاحات ہیں، جو مختلف جو اس کے بند ہوتے ہیں الگ الگ نمبر، تو اس طرح سے ڈاکومنٹیشن وہ کر کے اور تیار کر کے اور مہذب و ملخص انداز میں دیا جائے تو سب کو سمجھ میں آئے گی. یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو یہی کہنا چاہتے ہم سمجھتے ہیں کہ اقبال جس زمانے میں 1938 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اس وقت جس طرح سے عالم اسلام میں ایک نئی روح بیدار ہو رہی تھی، مطلب زندہ اپنی ملت کو کرنے کا ایک جو رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا، تو بہت سارے لوگ مختلف سطحوں پہ وہ کام کر بھی رہے ہیں. اس سے پہلے مثال کے طور پر اگر مطلب مصر وغیرہ کی صورتحال دیکھی جائے تو کئی بڑے بڑے علماء ابھر رہے ہیں. ان کے بعد ہندوستان میں بھی ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں. تو آخر ایسا کیا تھا کہ اتنی کنٹروورسی ہو گئی ان کی کتاب کو لے کر؟ ان کی کتاب کو لے کے اصل میں بہت سے لوگ تو سمجھے ہی نہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ تجدد پسندوں کے خلاف عموماً علماء رہے ہیں، تو علماء چاہے جس مکتب فکر کے، اب انہوں نے بعض باتیں اس میں پالی، مثلا آدم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ پہلا انسان ہو، پہلی مخلوق ہو، اور اس میں انہوں نے کچھ ایسی بات کہی کہ وہ ایک طرح سے نظریہ ارتقاء یا اس کی طرف اشارہ ہے. اچھا کچھ علامہ اقبال متاثر بھی تھے بعض جگہوں، وہ جرمنی میں رہے ہیں، یورپ کے اندر ایک عرصہ رہے ہیں، تو اب بعض باتیں اس کی جو ہیں
انہوں نے اخذ کر کے، اور شاعری میں بھی، تو شاعری میں تو خیر اس کا جواز ہے، تو اس میں استعاراتی پہلو ہے وہ، لیکن نثر میں اور واضح طور پر آپ کسی جگہ اپنی فکر لیکچر کے اندر آپ بیان کر رہے ہیں اور اس میں بھی یہ غموض ہو تو یہ مشکل ہے. بہت سے لوگوں نے، میرا مطلب علی میاں نے بھی رد کیا، دوسرے بہت سے لوگوں نے. میرا مطلب یہ تھا شیخ کہ لگ بھگ اب ایک صدی ہونے جا رہی ہے تقریباً 1927 ہو گیا، اور مطلب ظاہر 1938 میں وہ مطلب 20 سال کا لے دے کر عرصہ رہ جاتا ہے. نہیں لیکچرز بلکہ 1927 تو لگ بھگ مطلب ایک صدی کا ہونے، 97 98 مطلب 92 93 سال کا عرصہ ہو گیا. تو کیا اقبال نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا امت نے دھیان دیا، کچھ اس پہ کام ہوا، یا ابھی بھی وہ ضرورت بہت کم، اور اس انداز میں نہیں کیا جس انداز میں علامہ اقبال چاہتے تھے. اقبال کی نظر مودودی پہ ہوتی تھی، ان کو ایسا لگتا تھا کہ مولانا مودودی نے بھی اس انداز میں کام نہیں کیا جس انداز میں علامہ اقبال چاہتے تھے، چونکہ ان کا نظریہ جو اصلاح کا ہے یا تجدید کا وہ بالکل مختلف ہے علامہ اقبال کے نظریہ اصلاح و تجدید. تو پھر اقبال کو ایسا کیوں لگتا تھا کہ مودودی میرے فکر و نظر کے حساب سے جیسے کوئی بھی کسی زمانے میں کسی طرح کی کوئی فکر اس کے اندر ہوتی ہے یا کوئی چیز تیار کرنا چاہتا ہے، انسائکلوپیڈیا تیار کرنا چاہتا ہے، تو ہر طرح کے اہل فکر سے مدد لیتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ بالکل پورا کا پورا نائب ہیں وہ ان کے. علامہ اقبال اور مولانا مودودی کی فکر میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی شاعری دیکھیے، ان کی تحریروں میں جو اسلام کو پیش کرنے کا جس انداز میں جذبہ، اصل میں علامہ اقبال نے عموماً شاعری زیادہ کی، یقیناً ان کا فلسفہ محدود ہے اور فکر بنیادی محدود ہے. وہ چاہتے تھے صرف یعنی مسلم نوجوانوں کو، مسلم قوم کو ایک طرح سے موت کے بجائے حیات کی دعوت دی تھی. انہوں نے کس طرح سے ابھریں، عمل کی طرف آئیں، اور اس کے لیے کوئی پورا فارمولہ نہیں دیا تھا انہوں نے. تو گویا نگاہیں کھول کر کے یہ جو اب وہ جس مکتب فکر کا جو شخص بھی کسی بھی طرح کے احیاء و تجدید کا کام کرے گا تو ایک طرح سے علامہ اقبال کی اس تمنا کو ایک طرح سے پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ علامہ کوئی بھی اس لیے علامہ اقبال کی مخالفت نہیں. تو میرا نور بصیرت عام کر دے، میرا نور بصیرت. لیکن اب بعض باتیں انہوں نے صرف شاعری میں بعض چیزیں کہی ہیں انہوں نے، تو ان کی مخالفت بھی آپ کر سکتے ہیں. مثلا ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں وہ فرزند مریم کے صفات. اس کیا کلام اللہ کے لیے کیا الفاظ حادث یا قدیم، ہے کلام اللہ کی ہے کس عقیدے میں نجات. تو اب وہ جس انداز میں استہزائیہ انداز میں ان مباحث کو کہ جن کا تعلق ختم نبوت سے ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے ہے، یا تو اب پیش کرنا تو شاعری میں چلیے وہ چل گئی بات، لیکن اب اس پر لوگوں نے تنقید، شاید ان مباحث کو لے کر کے زیادہ ہنگامہ رہا ہو تو اس کی طرف. لیکن دیکھیے ایک زندہ اور متحرک شخص کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ بھونچال پیدا کر دے. اگر کسی نے کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی تو اس کے اندر کوئی صفت نہیں، وہ تو ایک تابع معمل تھا پرانے لوگوں کا اور اس کے مطابق ہی اس نے بات کی. تو شیخ یہ تیسری کتاب تھی جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں، تشکیل الہیات. یہ سب کتابیں میں ایسے ہی پیش کر رہا ہوں، صرف ایک جلد. جی بالکل، اس سے زیادہ کی کتابوں اور خاص طور سے مطلب یہ آسان بھی ہے، پڑھ لینا انشاءاللہ. انگریزی میں ہے پہلے، بعد میں اس کا اردو میں ترجمہ ہوا، اور ماشاءاللہ ظاہر جن لوگوں کو انگریزی آتی ہے انگریزی میں پڑھیں. اس میں بھی چونکہ اصطلاحات ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ترجمہ بھی جن لوگوں نے کیا ہے تو چونکہ وہ اصطلاحات کو درست طریقے سے نہیں سمجھ سکے تو اس کی وجہ سے بھی پریشانیاں ہوئی ہیں. اور بہت سی باتیں انہوں نے وہ مغربی فلسفے اور اس کے ان کی اصطلاحات ان کے رد کرنے کے لیے انہوں نے کی، بلکہ بعض ان کے حوالے بھی دیے ہیں. تو اب وہ سب تفصیلات بھی اور جزئیات بھی معلوم کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور خاص طور سے چونکہ اقبال بنیادی طور پہ وہ فلسفی ہیں، مفکر ہیں اور شاعر ہیں، وہ صحیح ہیں لیکن وہ باضابطہ فلسفی ہیں. علمی طور پر آپ ان سے اختلاف، لیکن بنیادی چیزیں جو ہیں وہ بنیادی باتیں جو ہیں، جیسے آپ وہ بالکل سختی کے ساتھ یعنی قادیانیت یا اس کے خلاف تھے سخت. اسی طرح سے تصوف کی اصطلاحات چاہے جتنی بھی استعمال کی ہو، ابن رومی کو چاہے جتنا پڑھا اور اپنے شہر میں انہوں نے استعمال بھی کیا ہو، لیکن یہ متأخرین کا جو تصوف ہے، الحاد اور وحدت الوجود وغیرہ، اس کے سخت مخالف تھے. بعد میں ایک کتاب چھپی ہے ان کے بارے میں، تاریخ تصوف، وہ بہت مفصل طور پر، بلکہ وہ کہنا ان کا یہ تھا کہ اسی تصوف نے آ کر کے مسلمانوں کے اندر بے عملی کی کیفیت پیدا کر کے. اسی طرح مطلب حدیث اور حجیت حدیث اور سنت کے مقام سے متعلق علامہ اقبال کی بہت صاف و صریح تحریریں موجود ہیں. لیکن ہوا یہ کہ جب ان کا انتقال ہوا 1938 میں، تو 1938 ہی میں منکرین حدیث میں جو سب سے بڑے مشہور تھے غلام محمد پرویز، انہوں نے 1938 ہی میں طلوع اسلام نکالا.
تو طلوع اسلام میں علامہ اقبال کی تصویر دے کر کے اور ان کے اشعار دے کر کے وہ یہ دکھانے کی کوشش کی وہ بھی منکرین حدیث اور یوں لوگوں کو ایک طرح سے مطلب گمان بھی گزر گیا. بلکہ یہ بات آگے شک تو کچھ لوگ ہیں ہمارے دوستوں میں جن کے ذہن میں ایک طرح کا وسوسہ ہے اور وہ مختلف حالات میں اپنے ان وساوس کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ اقبال نے باضابطہ طریقے سے مرزا غلام محمد قادیانی سے بیعت کی تھی یا وہ اس کی مطلب بالکل ہی غلط بات ہے, تاریخی حقیقت نہیں ہے. اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو لوگوں نے کی ہے. ان کا تعلق جو قادیانی سے تھا کچھ نہیں. ایسے باعث اس لیے کہ اس زمانے میں اس نے دعویٰ کیا, مہدیت کا دعویٰ کیا, اصلاح کا دعویٰ کیا, وہ سب لوگ شروع میں دھوکے میں سب لوگ اس. لیکن جب وہ 1891 میں وہ کھلا ہے, اس نے جب کھل کر کے باقاعدہ مہدویت کا دعویٰ کیا اور نبوت اور اس کا, تب اس کے بعد سارے لوگوں پر حقیقت کھلی. کتنے شروع میں اس کے ساتھ راہ و رسم رکھتے تھے علماء دیوبند میں, علماء احناف میں, لیکن جب وہ حقیقت کھلی تو پتہ چلا. بلکہ بہت سے لوگوں کو تو پہلے سے شبہ ہو گیا یہ گڑبڑ کرنے والا ہے کچھ. کیا بات ہے. ورنہ براہین احمدیہ جب لکھنے کا اس نے پلان بنایا تھا تو سبھی لوگوں نے تائید کی تھی. اور جس مسلمان کو اسلام سے, پیغمبر اسلام سے محبت, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال وغیرہ بڑے زیرک تھے اور جانتے تھے کہ کون سی چیزوں سے, یعنی بنیادی کوئی ایک چیز ہے اس سے کتنا دور رس اثر ہوگا. تو اسی لیے قادیانیت کے سخت خلاف, تصوف میں جو یعنی منحرف تصوف ہے اس کے سخت خلاف, اسی طرح سے انکار حدیث کے سخت خلاف انہوں نے, اور بھی دوسرے. اچھا, اسلامی قانون, اب وہ بھی جو مختلف مکاتب فکر کی فقہ ہے ان سے ایسا قانون کے جو موجودہ دور میں قابل تنفیذ ہو اسلامی حکومت کے لیے, یہ سب سارا یہی چیزیں, یعنی ایسی اصولی بنیادی چیزوں کے بارے میں انہوں نے سوچا اور اس کی دعوت کی. افسوسناک بات یہ ہے لیکن افسوس کے لوگ جب تک کہ جزئی کی طرف لا کر کے یہ اپنے معیار کے مطابق تولتے نہیں کہ یہ فلاں مکتب فکر کے اس میں سانچے میں ٹھیک سے بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا ہے اور اس وقت قابل قبول ہے یا نہیں قبول ہو, یہ بالکل بیوقوفی کا طریقہ ہے. افسوسناک بات تو یہ ہے کہ شیخ وہ مطلب ایک پوری مملکت کے مطلب روحانی بانی بھی, مطلب فکری بانی بھی مانے جاتے ہیں. عام طور پہ لوگ اس مسئلے پر تو گفتگو نہیں ہو سکتے, عام طور پہ لوگ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود مطلب ان کے فکر و بصیرت کی بنیاد پہ جس طرح سے یہ کام ہو جانا چاہیے تھا وہ یہ افسوسناک حد تک نہیں ہو پایا. تو شیخ کوئی ہم لوگ چوتھی کتاب کی طرف بڑھتے ہیں. اب وہ تصوف کا ذکر ہی کیا تھا, کتاب علامہ ابن الجوزی کی تلبیس ابلیس, وہ جس نے بھی پڑھی اس کی آنکھ کھل گئی ہے. بہت سے لوگوں کو تصوف, اس کے جو خرافات اور اس کے ضمن میں جو چیزیں ہیں وہ ان کی حقیقت نہیں معلوم ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تو زہد و تزکیہ نفس اور یہ ذکر اذکار اور اورات کا. تصوف دراصل یہ فلسفہ ہے جو متاخرین کے یہاں بن گیا. ابن عربی اور ان کے بعد انہوں نے اس کو ایک دین الگ بنا دیا. دین کیا مطلب, بلکہ وہ سارے ادیان سے اصل میں کوئی مخالفت بھی نہیں ان کی. اسی لیے آپ دیکھیں گے متاخرین کے یہاں سارے مذاہب اور سارے ادیان اور سارے ان کے لوگ ان کے. اور پھر دوسرا جو سب سے بڑا نقصان ہوا تصوف کا, شیعوں کی طرح سے تشیع کا, ان دونوں کا, کہ یہ جو مسجدوں کی جگہ مزار بن گئے, بالکل مطلب بس وہ مرکز توجہ بن گئے. وہیں جائیے, آپ کو کوئی مراد پوری کرنی ہو, نظر و نیاز کرنا ہو, ثواب حاصل کرنا ہے, کچھ چلے جائیے وہاں. مرکزیت ہی بدل دی گئی بالکل. یعنی مسجد کی جو مرکزیت تھی اس کو تبدیل کر کے مزاروں کی شکل دینے میں یہ تصوف اور تشیع ان دونوں کا. تلبیس ابلیس میں ایسا کیا ہے کہ آپ تلبیس ابلیس میں انہوں نے صرف تصوفی پر نہیں تنقید کی, صوفیہ پر, ہر جماعت یا ہر گروہ پر تنقید, ان کے اندر کیا خامیاں پائی جاتی, حتیٰ مفسرین کے ہاں, محدثین کے ہاں, فقہاء کے ہاں, اور اسی طرح سے متکلمین کے ہاں, جن کے ہاں جس طرح کی گڑبڑیاں ہیں, جو گمراہیاں ہیں, وہ تو تصوف پر چونکہ تو آدھی سے زیادہ کتاب تصوفی کے تنقید میں ہے, اور ان کے ہاں جو چیزیں خلاف سنت اور بالکل بعض چیزیں تو ایک دم شرکیات تک پہنچ جاتی ہیں, ان کا تفصیلی ذکر ہے. تو اس لیے وہ کتاب علامہ وہ اس میں نفسیاتی تجزیہ وغیرہ, نفسیات, انہوں نے یہ کیا ہے کہ یعنی ہر صاحب علم یا اس گروپ میں جو اچھی باتیں ہیں بری باتیں دونوں کا ذکر. کیا بات ہے. یعنی انہوں نے کوئی جانبداری نہیں برتی, حتیٰ کہ اصحاب الحدیث پر بھی, اہل الحدیث پر ان پر بھی تنقید کی. وہ صرف لکیر کے فقیر رہتے ہیں, ضعیف موضوع حدیثوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے ان کو, اور ہر چیز بظاہر اپنا مان کر کے چلے جاتے ہیں. اس کو فقہ پر یہ تنقید کی, یہ اتنا دور چلے گئے, ان کو حدیثوں کا پتہ ہی نہیں ہے, صحیح حدیثیں اس موضوع سے متعلق قیاس کے گھوڑے دوڑاتے رہتے. تو کوئی گروہ بچا نہیں ان کی تنقید سے. لیکن اب اسی تنقید میں بعض چیزیں وہ اچھی بھی کرتے ہیں, بعض چیزیں ان کے خلاف بھی آپ بتا سکتے ہیں پڑھنے پر. لیکن یہ کہ وہ کتاب بصیرت افروز کتاب ہے. مولانا علی میاں بتاتے ہیں کہ جب یہ کتاب پڑھی تو بالکل میرے ذہن کے اندر ایک دم بھونچال آ گیا کہ یہ کیا. جب وہ پڑھی تو وہ جتنا زیادہ ہمارا وہ تھا وہ کم ہو گیا, بہرحال تھوڑا معتدل اس پر آ گیا. کیا بات ہے.
یہ نہیں کہ تو اتنا فائدہ ہوا ماشاءاللہ، اتنا تو فائدہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ مطلب چوتھی کتاب ہے جس کو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ تلبیس ابلیس کو پڑھ لینا چاہیے۔ مجوزی کی بہت مشہور کتاب ہے اور ماشاءاللہ ہر جگہ دستیاب ہے اور ہر طرح کے تراجم موجود ہیں ماشاءاللہ۔ عربی بھی بڑی پیاری ہے ان کی، تو آسانی سے انشاءاللہ جو لوگ استفادہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیے صرف سنیے نہیں، جو کتابیں ہیں لکھیے، اور موبائل پہ جو اس طرح تو اگر شمار کے ہوتا 20-22 حلقے بنائیں گے تب بھی کتابیں نہیں، وہ کتابیں شاید جنہوں نے آپ پہ اپنے اثرات جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں، آپ نے پڑھا، آپ کو لگا ہو کہ یار یہ کتاب تو ایسی تھی کہ مثال کے طور پر کیا اگر اس کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا تو ہو جائے، اور لوگوں تک پہنچی چاہیے، پڑھ لینا چاہیے لوگوں کو۔ مطلب ہم انہی کتابوں کے بارے میں بات کریں۔ پانچویں کتاب ایک کتاب اور وہ شاطبی، علامہ شاطبی بہت مشہور ہیں، تو ان کی 2 کتابیں بہت معروف ہیں۔ ایک بدعت اور اس کی تاصیل سے متعلق الاعتصام، بعد میں جس نے بھی 795 میں ان کی وفات ہے، تو آج تک جس نے بھی بدعت اور بدعت کی حقیقت اور بدعت کے اثرات اور بدعت کیا چیز ہے، کیا بدعت نہیں ہے، سنت و بدعت کا فرق، اس میں یہ بنیادی کتاب الاعتصام، ہاں وہ اور ابن خلدون ایک ہی زمانے کے۔ تو یہ، اور دوسری ایک کتاب ہے تو وہ بڑی کتاب، لیکن اس کا جو ایک مبحث ہے، جو اوریجنل مبحث ہے، وہ ہے اصول فقہ کی کتاب الموافقات کے نام سے، لیکن اس میں جو مقاصد شریعت سے متعلق جو گفتگو والا حصہ ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ میرے خیال سے 200 صفحے 150 صفحے، اور عام طور پہ لوگ الگ سے نکال کر کے الگ سے بھی چھاپتے ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے، جیسے الاعتصام سے سمجھ میں آئے کہ بدعت کیا ہے کیا نہیں ہے، اور بدعت اور استحسان میں، بدعت اور دوسری کسی چیز میں التباس جو ہوتا ہے تو اس کا فرق انہوں نے بیان کیا۔ تو اس کتاب کے اندر انہوں نے مقاصد شریعت، یعنی شریعت کے بنیادی اغراض و مقاصد کیا ہیں وہ انہوں نے بیان کیے، اور اس میں مطلب کہ حفظ النفس، حفظ العقل، مال، اسی طرح سے عرض، اور یعنی ان چیزوں کی حفاظت پر مبنی قانون ہے شریعت، اور بلکہ کسی بھی شریعت یا قانون میں وہ یہ اس کی بھی قید نہیں لگاتے کہ اسلامی میں ایسا ہے۔ کوئی بھی قانون کہیں کسی جگہ بنایا جائے، یہ بنیادی جو 5 ہیں یہ بنیادی مقاصد ہونے چاہیے: حفظ الدین، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ المال اور حفظ العرض۔ کیا بات ہے! جس نے بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا ہوگا، اب ان میں سے بعض پہلوؤں پر بھی اگر توجہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس قانون کے اندر، اس تہذیب کے اندر خلل پیدا ہو جائے گا اور وہ گڑبڑی ہو گیا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر، مطلب عقل کو خراب کرنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ منع ہونی چاہیے کسی بھی قانون کے اندر۔ اب جس قانون کے اندر شراب پینے کی اجازت ہوگی یا اور اس طرح سے سارے جتنے مخدرات ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس تہذیب کے اندر اس کے اندر خلل ہوگا، اس کا حصہ۔ اب وہ آپ قانون بناتے جائیں گے کہ کس حد تک پیو اور کیسے پیو، کس ماحول میں پیو، وہ اس لیے کہ وہ چیز ہی غلط ہے۔ اسی طرح سے مثلا حفظ العرض میں اب زنا حرام ہے، تو اب زنا حرام ہے جب تک جس شریعت کے اندر، جس قانون کے اندر اس اصول کو نہیں مانا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہاں بے حیائی عام ہوگی، اور بہت سے جو زنا کے مفاسد وہ عام ہوں گے، اور اس کی وجہ سے ہلاکت و تباہی بھی ہے۔ بنیادی طور پہ قانون کے مقاصد کیا ہونا چاہیے، کسی بھی قانون سے بیان یہ انہوں نے بیان کیا، اور اس کی پھر تفصیل، اور اچھا اس میں پھر انہوں نے بہت اچھی بات یہ کہی ہے کہ شریعت کے اندر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل بنیادی ضروریات میں سے ہیں، اور اس کے بعد بعض چیزیں اس کی تحسینیات میں سے ہیں، ان کا تکملہ ہے، اور بعض چیزیں ایک دم ہی وہ زوائد میں سے ہیں کہ یعنی اس کی، اور تو انہوں نے 3 حصے میں احکامات کو بھی تقسیم کیا۔ تو اس طرح سے انہوں نے یعنی شریعت کو یا اسلامی شریعت کو یا کسی بھی قانون کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ کون سا قانون کیسا کس طرح سے ہو، بلکہ موجودہ دور میں بھی کافی مطلب ریلیونس ہے۔ ہاں، اس کا انگلش میں ترجمہ ہوا ہے، اردو میں پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اردو میں شاید اسلام آباد میں ہوا ہے، پتہ نہیں، مجھے نہیں ہوا تو کر دیا گیا، کرنا چاہیے، اس کا ترجمہ کر ڈالیے، بہت اچھا، انشاءاللہ پتہ کر لیجیے۔ تو یہ 5ویں کتاب تھی، یہ 5ویں مؤلف ہیں، ان کی 2 کتابیں میں نے ذکر کی، بدعت سے متعلق الاعتصام اور یہ۔ اچھا، اسی طرح کتابیں تو بے شمار ہیں، کہاں تک۔ 6ٹھی کتاب آپ اپنی ترتیب سے 6ٹھی کتاب جو آپ ریکمینڈ کریں گے؟ وہ امام شافعی کی کتاب الرسالہ ضرور پڑھیں، امام شافعی کے اس پر پوری تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، اور چونکہ یعنی اصول فقہ یعنی قانون سازی تو ہر جگہ ہے، لیکن قانون سازی کی کیسے جائے، اس کے اصول و قواعد ضوابط کیا ہوتے ہیں، اس پر دنیا میں پہلی کتاب وہ لکھی ہے۔ کیا بات ہے! اور اس سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے، ہم لوگوں نے بہت لمبی گفتگو کی ہے، تو انشاءاللہ تو رسالہ کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، انگلش ترجمہ بھی ہو چکا ہے، پڑھیں، اور بہت ہی دلچسپ ہے۔ کسی کو مجتہد بننا ہے اور مسائل کی تحقیق کرنا ہے تو کیسے کیا رویہ اختیار کرے، وہ اس کی پوری تفصیل اس میں، کہیں آپس میں جو نصوص کے درمیان تعارض ہوتا ہے تو کس طرح سے تتویق کی جائے، توفیق دی جائے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب انہوں نے سب سے پہلے ماشاءاللہ جو ہے نا۔ تو رسالہ پہ چونکہ ہم لوگوں نے شیخ سے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، ایک پورا ایپیسوڈ کیا تھا، تو انشاءاللہ ان سے بھی رجوع کر سکتے ہیں آپ۔ شیخ، اس کے بعد کون سی کتاب آپ کی نظر میں آتی ہے؟ اس کے بعد نہیں، یعنی جب موقع ملے، موجودہ دور کی بھی بعض کتابیں ذکر کرتے ہیں۔ بالکل۔ اب جیسے
یعنی ایک کتاب ہے بہت دلچسپ، وہ آپ چونکہ تجدید اور اصلاح اور مختلف علوم فنون میں اضافہ کس طرح ہونا چاہیے. موجودہ دور کے ایک مصنف تھے امین الخولی. امین الخولی مصر کے تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی مناہج التجدید فی النحو والبلاغہ والتفسیر واللغہ، اس طرح. تو انہوں نے ہر فن کے اندر تجدید یا اضافہ اس میں کیسے ہو سکتا ہے، نئے انداز میں اس کو کیسے پڑھا جائے، خاص طور پر تفسیر کے بارے میں انہوں نے بہت ہی دلچسپ قسم کے نظریات. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں کہ وہ جو چیزیں چلی آ رہی ہیں بس وہ کافی ہیں اور اسی میں غرق رہو اور اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو. تو خاص طور پر جو تفسیر کا جو چیپٹر ہے یا بلاغت کا جو چیپٹر ہے، نحو اور بلاغت اور تفسیر اور ایک ادب، تو ان سب میں یہ بہت اچھی کتاب ہے. اور مناہج التجدید فی اللغۃ والبلاغۃ فی النحو والبلاغۃ والتفسیر والادب. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. تو یہ پڑھیں، اس میں پھر ذہن کھلے گا کہ اور کیا کیا اضافہ کرنا چاہیے، کس طرح نئے انداز میں غور کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تفسیر کیسے پڑھنا چاہیے، مختلف تفسیریں جو لکھی گئی ہیں اس میں ابھی کیا نقص ہے کیا نہیں ہے. کیا بات. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور کتاب ہے، مثلا وہ ایک ہیں بدر الدین الحسنی تھے، وہ الحلبی الحسنی. تو بدر الدین الحلبی کی کتاب ہے تعلیم والارشاد. اچھا، اس کتاب کا سب سے پہلے میں نے ایک اقتباس پڑھا تھا، محمود شکری آلوسی کی کتاب. وہ کتاب ہے غایۃ الامانی فی الرد علی نبہانی. تو اس میں تفسیر سے متعلق اور تفسیر کی کتابوں کو تبصرہ. تو اب وہ جو میں نے دیکھا کہ انہوں نے نقل کیا اس کتاب سے، تو وہ کتاب ہے کہاں؟ بہت ڈھونڈتا رہا، کہیں کسی جگہ نہیں دستیاب ہو رہی تھی. تو ہمارے ایک دوست ہیں کویت میں، محمد بن ناصر العجمی، کویتی ہیں، ان سے میں نے ایک بار ذکر کیا، یہاں آئے ہوئے تھے کہ وہ کتاب نظر نہیں آتی، بہت پہلے چھپی ہے، ایسے 100 سال پہلے. تو کہا کہ تمہیں چاہیے؟ تو کہا ہاں. وہ فوراً فون کیا انہوں نے، اور رمضان میں آئے ہوئے تھے، کوئی پھر رمضان میں لا کر کے اس نے فوٹو کیا ماشاء اللہ. بعد میں پھر الگ سے بھی چھپ گئی. تو اس کتاب کا نام ہے التعلیم والارشاد. اچھا، وہ مصر میں تھے اور بہت سی کتابوں کے محقق، مصنف، مؤلف تھے. تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو دونوں میدان ہیں، تعلیم کا میدان اور وعظ اور نصیحت کا میدان، یہ کچھ پٹری سے اتر گیا ہے، کچھ ادھر ادھر چلے گئے ہیں. صحیح جو تعلیمی منہج ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور صحیح جو طریقہ وعظ اور ارشاد اور لوگوں کے توجیہ کا کام وہ کیسے ہونا چاہیے، اسی پر انہوں نے کتاب توجیہ والارشاد کے نام سے، تو تعلیم والارشاد. اور یہ کتاب بہت ہی زبردست، ہر فن کی تمام کتابوں پر تبصرہ ہے. جو کتابیں نصاب درس میں داخل ہیں وہ کیسی ہیں اور کیا ہیں، ان میں کیا خامیاں ہیں، اور صحیح کس انداز میں ہم مزید پڑھ سکتے ہیں، کون کون سی کتابیں انہوں نے پھر ریکمینڈ کی ہیں. تو اسی میں وہ تفسیر والا باب ہے. تو وہ جو میں نے پڑھا تو واقعی یعنی انہوں نے یہ کہا بنیادی طور پر اس میں تفسیر والے باب میں، ایسے تو کوئی بھی باب اس میں پڑھیے تو سب میں نئے افکار و نظریات ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جتنی تفسیریں ہیں 2 حصوں میں تقسیم آپ کریں، یا تو تفسیر معصور ہے یا تفسیر بالرائے. تو تفسیر معصور کی جتنی کتابیں ہوں ان میں اکثر وہ رتب و یابس سب خلط ملت ہیں، صحیح ضعیف سب، حتیٰ کہ ابن کثیر بھی. اب اس میں بہت زیادہ سب سے اچھی تفسیر ہے وہ تفسیر بن معصور کی، لیکن اس میں بھی اسرائیلیات ہیں، اس میں بھی بہت سی ضعیف روایتیں ہیں. نتیجتاً موجودہ دور میں اس کی تلخیص اور تہذیب کرنے کی لوگوں نے کوشش کی. تو انہوں نے کہا کہ جو معصور روایتیں، اب الدر المنصور اس کے مقابلے میں دیکھ لیجیے، تفسیر طبری دیکھ لیجیے، تفسیر ابن ابی حاتم دیکھی، تو ایسی روایتیں ملیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، دنگ کہ یہ کیا چیزیں ہیں. تو اس سے خامخواہ مطلب یہ غلط تصور اگر غیر مسلم پڑھے گا تو کہے گا دیکھو تمہارے یہاں تو کیا کیا ہے یہ چیزیں سمجھو، ہم لوگوں پر کیا تنقید کرتے ہو گے، ہمارے یہاں یہود و نصارہ کی کتابیں کیا. اچھا، اسی طرح سے اسرائیلیات سب اس میں بھری ہوئے ہیں. اب ابن جریر طبری نے مثال کے طور پر وہ ذبیح جو ہیں وہ اسماعیل ہیں یا اسحاق، وہ ساری روایتیں نقل کرنے کے بعد راجع قرار دیا، کہا کہ وہ اسحاق اسماعیل نہیں. جبکہ قرآن مجید پر کوئی غور کرے اور اس کے سیاق کو دیکھے تو بالکل واضح، اور احادیث میں تو خیر صراحت ہے ہی، لیکن وہ انہی روایت کی بنیاد پر. یہ ایک مثال ہے، ویسے بہت سی روایتیں ہیں اسرائیلیات سے تعلق سے، انبیاء سے متعلق جو قصے کہانیاں ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ معصور کی یہ ہے کیفیت. اور جو تفسیر بھی رائے کے نام پر ہے، اب ہر شخص نے اپنے اپنے طور پر تفسیر کی ہے، کسی کو کچھ نقطہ سوجھا، کسی نے کوئی بات بیان کی، اس میں بھی کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں، دیکھیے یہ بات انہوں نے اس زمانے میں لکھی تھی جب تفسیر المنار وغیرہ چھپ رہی تھی. انہوں نے کہا موجودہ دور میں ایسی تفسیر کی ضرورت ہے کہ اس میں قرآن مجید کی تعلیمات کو سادہ انداز میں، صحیح انداز میں، معقول انداز میں پیش کیا جائے لوگوں کے سامنے. کیا بات ہے. تو قرآن مجید اس کی تعلیمات اور حکمت سمجھنے کے لیے نہ ہے کہ یہ سب ساری روایتوں کا ڈھیر جمع کر دو، یا پھر اس طرح سے
اجتہاد کر کے وہ ایسی کلامی بحثیں ہیں یا دور ازکار فلسفیانہ چیزیں ہیں یا ایسی جو اب اسی زمانے میں سائنس کے ذریعے تفسیر بھی شروع ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا یہ تفسیر نہیں. تو اس لیے موجودہ دور میں ایسی تفسیر ہونی چاہیے جس میں اسلامی تعلیمات اور احکام کا ذکر قرآن مجید کی روشنی میں ہو اور لوگوں کو، مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی وہ بتایا جائے. تو انہوں نے پھر اس کے بعد تفسیر المنار کو سراہا ہے اور اجازت جیسی تفسیر لکھنے کے لیے ماشاء اللہ. تو التعلیم والارشاد یہ دونوں یہ اس لیے. اچھا، اسی طرح سے ایک کتاب بہت دلچسپ کتاب ہے نصاب تعلیم کا جو ذکر آ گیا، جس طرح ہمارے یہاں علامہ شبلی وغیرہ نے اصلاح نصاب کی کوشش کی اور ندوۃ العلماء میں اس کا تجربہ کیا، تو اسی طرح سے عرب ممالک میں ایک تھے محمد الطاہر بن عاشور، ٹیونس کے تھے اور بڑے فاضل آدمی تھے. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کا عنوان تو ایسا ہے کہ اس سے تھوڑا یعنی برے اور اس کے مستقبل کا اظہار ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس کا معنی الٹ دیا ہے. اس کا عنوان ہے الیس الصبح بقریب. تو الیس الصبح بقریب سے دونوں معنی لیا جا سکتا ہے کہ تمہاری ہلاکت تو تباہی بربادی قریب ہے. یعنی اس طریقے پر جب چلو گے نصاب تعلیم اور کتابوں اس سے متعلق تو یہ مدارس کا فنا ہونا ایک دم یقینی ہے. کیا بات ہے. اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم صحیح طریقے سے تعلیم کے بعد تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد صبح ہو جائے گی. اور وہ تو انہوں نے یہ الیس صبح بقریب جو ہے یہ تقریباً اسی طرح کے افکار و خیالات جس طرح علامہ شبلی کی کتابوں میں تعلیمی اصلاح سے متعلق چیزیں ہیں، اور وہ کتاب ہی نہیں قابل قرأت کی کتابیں تو بے شمار ہیں مطلب موجودہ دور میں. ہم پھر پچھلی کتابوں کی طرف پھر جاتے ہیں. بنیادی اہم کتابیں جن کو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں، تو یہ کتابیں تھیں جن کا ذکر آیا. اس کے علاوہ اور کتاب جس کی طرف اس کے علاوہ باقلانی کی ایک کتاب ہے بہت ہی دلچسپ، وہ اعجاز قرآن کے تعلق سے، اور بہت مشہور کتاب ہے اعجاز القرآن کے نام سے. تو انہوں نے قرآن مجید کے اسلوب بیان کی افضلیت اور اہمیت بتانے کے لیے وہ کتاب اپنے انداز کی لاجواب کتاب ہے. لیکن آپ ان کے یہاں بھی دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہے، زبردستی یہ ثابت کرنے کے لیے، حالانکہ یہ ضروری نہیں اس طرح سے زبردستی ثابت کیا جائے کہ قرآن مجید کا اسلوب بیان یا اس کا جو بیان کرنے کا طریقہ کتنا بہتر اور کتنا اعلیٰ ہے. اس کے مقابلے میں دیکھو عربی زبان کا اعلیٰ ترین نمونہ معلقات میں بھی اعلیٰ ترین معلقہ امرؤ القیس ہے، اس کا کتنا برا حال ہے. انہوں نے پہلے معلقہ کے پہلے شعر سے لے کر آخر شعر تک سب کے اندر جو گڑبڑی، خرابی، خامی، اسلوب بیان، معنی اور اس کی ترتیب وغیرہ کے لحاظ سے وہ انہوں نے بیان. اب یہ تو کوئی ضروری نہیں کہ کسی چیز کو کنڈم جب تک نہیں کیا جائے تب تک اللہ یعنی قرآن مجید کا اسلوب بیان واضح نہ ہو. تو ہر کتاب میں پڑھیں گے تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو کافی دلچسپ بھی ہیں، لیکن ہر شخص کے اجتہاد کا پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں مطلب اتنی آزادی تھی کہ ہر شخص جو چیز چاہتا تھا لکھتا تھا. یہ نہیں تھا کہ نہیں اب اس نے کہا وہ فوراً معلوم کفر کا فتویٰ لگنا شروع ہو گیا اور اکٹھا ہو کر کے اور دارالفتہ سے صادر ہو گیا کہ یہ کافر ہو، اس نے یہ بات ایسی کہی. ہر شخص اپنا تو جس انداز میں جس کو جو چیز سمجھ میں آتی تھی بیان کرتا. اس سے ہماری علمی روایت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا سلسلہ کن بزرگوں سے ملتا ہے. کیا بات ہے. بالکل. تو باقلانی کی کتاب جرجانی کی بہت مشہور ہے اعجاز القرآن. ہاں اعجاز القرآن. تو ان دونوں کو کس طرح سے کن کی جرجانی کی جو ہاں عبدالقاہر الجرجانی کی جو دلائل الاعجاز ہے تو وہ بھی اعجاز قرآن سے مترباس ہے، لیکن اس میں باقاعدہ ایک یعنی اعجاز کی جو بحث ہے وہ قرآن مجید کے اعجاز کے تعلق سے اس کی تاصیل ہے. اس میں یعنی کون کون سے پہلو اور کیا ہیں ان کی پوری تفصیل دی ہے اور اس کے تطبیق پھر اس کے بعد انہوں نے کر کے دکھائی ہے. تو اس وجہ سے دلائل الاعجاز کی بات اس میں تفصیل سے ان ساری چیزوں کی گفتگو ہے. اور انہوں نے اعجاز القرآن میں یہ کیا ہے کہ اعجاز القرآن کس چیز سے ہے، کیا مستقبل کی خبر دینے کی وجہ سے ہے یا اسلوب بیان کی وجہ سے ہے یا ماضی کی خبر دینے کے بارے میں وجہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ سارے وجوہ اسباب بیان کر کے انہوں نے پھر اسلوب بیان کو ترجیح دے کر کے اس پر بات کی. تو یہاں انہوں نے یہ دکھایا کہ قرآن مجید کا جو اعجاز ہے وہ اس کی ترکیب کے اندر ہے، یعنی اس کا جو اسٹرکچر ہے، جس انداز میں اس کی ترکیب ہے اس طرح کی ترکیب نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر اس میں تھوڑی سی بھی کہیں کسی جگہ تبدیلی کر دی جائے، خلل پیدا کر دیا جائے تو تبدیلی اس کو پھر انہوں نے مثالوں سے بہت واضح کیا اور پھر موازنہ مقارنہ انہوں نے بھی کیا، لیکن اس انداز میں نہیں موازنہ مقارنہ کیا کہ معلوم پوری معلقہ کو کنڈم کر دیا جائے. تو ماشاء اللہ مطلب دلائل الاعجاز سے استفادہ کرنا چاہیے. اس کے بعد کس کتاب؟ اچھا اصل میں فن پوچھیے نا تو فن سے شیف اگر مطلب میرا تو دماغ جس طرف ڈھولے گا تو اس طرح کی ذکر کروں. چونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں فن کے مطلب کے اعتبار سے اگر گفتگو کریں گے تو پھر مطلب ہم کئی خانوں میں گفتگو کو بانٹ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور پھر وہ اس فن میں یہ کتابیں مطلب بہت اہم ہیں، بنیادی ہیں.
بالعموم مطلب بالعموم بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا مطالعہ ہر شخص کو کرنا چاہیے. اس سے مطلب بنیاد مثلا قرآن فہمی کا تعلق، اب قرآن مجید کے تعلق سے ہم جو گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں چند چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ پڑھ لیں تو پھر قرآن مجید سے استفادہ اور وہ عام ہو جائے گا، اس کی حقیقت اور اس سے استفادہ کرنے کی راہ ہموار ہو جائے گی طالب علم پہ. اب وہ موجودہ دور کی کتابیں بتاتا ہوں. سید رشید رضا کی الوحی المحمدی، اردو میں ترجمہ ہوا، انگلش میں ترجمہ ہوا. اس میں انہوں نے قرآن مجید کے اندر جتنے اغراض و مقاصد ہیں اس کو انہوں نے 10 حصے میں تقسیم کیا. کیا بات، کن کن چیزوں کے بیان اور کن کن باتوں کی تفصیل کے لیے قرآن آیا ہے، اور ان 10 کو پھر اس کے بعد اس 10 کے تعلق سے جو قرآن کی تعلیمات ہیں وہ سب انہوں نے بیان کیا. تو الوحی المحمدی ایک زمانے میں بہت مشہور اور معروف کتاب تھی آج بھی. اور اس زمانے میں دراصل شوشہ جو یہی چھوڑا جاتا تھا کہ اس کی کیا حقیقت مطلب وہی ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اصل تو پہلے اس پر بحث وہی کے اس بات سے متعلق. اس طرح سے دیکھیے گا سید سلمان الدین نے جب سیرت النبی میں وحی سے متعلق گفتگو کیا، قرآن کا ذکر کیا، تو ظاہر ہے سب سے پہلی چیز تو وحی کا اس بات ہے. اسی طرح سے وحی الہی میں مولانا سید احمد اکبر آبادی نے تو وحی کے متعلق تشکیق، اور آج تک یہ رویہ موجود ہے. تو اس سے متعلق یہ جو کتاب میں نے ذکر کیا الوحی المحمدی، وہ ان شکوک شبہات کا بھی مستشرق نے اٹھائے ہوئے کا بھی جواب ہے، اور پھر قرآن مجید جن اغراض و مقاصد کے لیے آیا ہے اس کی بھی تفصیل. اس کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو اس کی روشنی میں پھر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کے لیے سمجھیے راہ ہموار ہو جائے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. تو الوحی المحمدی، الوحی المحمدی. اچھا، اسی طرح سے ایک چھوٹی سی کتاب ہے اسلام کے تعارف. اسلام کے تعارف میں بہت سی کتابیں لکھی ہوئی. تو موجودہ دور میں ایک تھے عبد الرحمن العزام. تو عبد الرحمن العزام کی الرسالۃ الخالدہ کے نام سے کتاب ہے، یا رسالۃ المحمدیہ کے نام سے بہرحال. اس میں انہوں نے اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں مختلف ابواب میں، وہ ایک ایک چیپٹر میں تقریباً 10-12 چیپٹر ہے اس میں، اور بہت ملخص انداز میں. اور اس انداز کی کتابوں کی بہت کمی ہے، یعنی جو مسلمانوں کو، جو نوجوانوں کو یا جدید تعلیم یافتہ حضرات کو دیا جائے. یہ کتاب بہت اچھی کتاب ہے ویسے، رسالۃ الخالدہ کے نام سے. وہ پہلے مصر میں چھپی تھی، بعد میں بھی کئی بار چھپی. تو یہ کتاب پڑھیں. یا اس طرح سے اس جیسی جو کتابیں ہیں ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب انٹروڈکشن ٹو اسلام، وہ بھی ایسی ایک ملخص ہے، اسلام کا تعارف ہے اور اسلامی تعلیمات کے مختلف وہ پہلو. اور اس جیسی جو کتاب بھی لکھی گئی، کم سے کم اس میں سے 1-2 کتاب 3 کتاب پڑھ لیں تو پھر یہ کہ ہاں بنیادی طور پر بنیادی اسلام کیا ہے. یا محمد حنیف ندوی صاحب کی کتاب ہے اساسیات اسلام، وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے. اسلام کے مختلف جو اس کے اخلاقی تعلیمات، یا اس طرح سے اس کے احکام اور اس کے عقائد، بنیادی چیزیں کیا ہیں، تو ان پر بہت اچھا لکھا انہوں نے. اور کوئی کتاب شیخ جس نے آپ پہ خاص طور سے بہت اثر ڈالا؟ یہ سب کتابیں جو پڑھی ہے تو وہ میں ہاں یقیناً وہی کتاب ہے، انہی کتابوں کے بارے میں. اب وہ تو یہ ہے کہ چونکہ ہمارا تخصص کیا کہیں گے، مطلب ہندوستان میں رہا تو علوم حدیث اور تذکرہ اور تاریخ و سوانے وغیرہ سے متعلق پڑھتا رہا. یہاں جب آیا تو پھر تخصص ادب تھا، تو وہ پھر اس کے بعد مخطوطات میں غرق ہو گیا. تو اب چاہیے مطلب مذہبی علوم فنون ہو، یا تاریخ ہو، یا ادب ہے، اور فلسفہ بھی کچھ تھوڑا بہت پڑھا. تو تاریخ میں جب میں نے پڑھا تھا ہندوستان میں، تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ کم سے کم مطلب 1-2 کتاب ایسی پڑھ لینی چاہیے جو بر صغیر کی تاریخ، فکری، علمی، ثقافتی تاریخ سے واقفیت ہو جائے اس سے. تو اس میں ہم لوگوں کے ہاتھ لگ گئی اس زمانے میں ایک کتاب تاریخ الدعوت الاسلامیہ فی الہند، مولانا مسعود عالم ندوی. تو انہوں نے بہت اچھے انداز میں، اور پھر ان کا اسلوب بھی عربی کا بہت اچھا ہے، بہترین ہے. وہ کتاب اس طرح سے ایک چھوٹی سی کتاب ہے مولانا ابو الحسن ندوی صاحب کی المسلمون فی الہند. تو یہ سب کتابیں چونکہ پڑھی ہوئی ہیں میں بتا رہا ہوں، اور یہ ہر طالب علم کو پڑھنا چاہیے. اس سے کہ مسلمانوں کا جو ورثہ ہے یا تراث ہے، یا وہاں جو اسلامی دعوت، اسلامی فکر پھیلی ہے، کیسے اس کی صورتحال کیا رہی. اگرچہ تاریخ الدعوت الاسلامیہ فی الہند میں آخر میں پھر انہوں نے جماعت اسلامی کا تعارف، ایک سلوس کتاب جو ہے تقریباً وہ جماعت اسلامی ہے اس کے تعارف میں، لیکن ایک پچھلی جتنی تحریکیں یا جماعتیں یا بڑی شخصیات تھیں ان کا بھی ذکر کیا. یہ المسلمون فی الہند کے بارے میں عام طور پر یہ گفتگو ہوتی ہے کہ مولانا نے جو ان کے مطلب فکر و نظر کے علاوہ کی جو جماعتیں ہیں، ان کے جو مطلب کیا کہتے ہیں کارنامے رہے ہیں، اس پہ کوئی توجہ ان کی نہیں رہی ہے. دیکھیے مسلمانوں کی جو خدمات ہیں بر صغیر کے اندر، اور مختلف جہتیں جو ہیں اس میں جتنی جماعتیں ہیں اور اس میں جتنا کام ہوا ہے، سب کا تفصیلی ذکر وہ ریڈیو ٹاکس تھے، ریڈیو ٹاکس عربی میں. تو اب وہ ریڈیو ٹاک میں کسی پہلو سے مطلب تھوڑی سی بات بیان کی جا سکتی ہے نا. ہاں بعد میں جب اس کا اردو ترجمہ ہوا تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ اب چونکہ ہندوستانی لوگ اس کو پڑھیں گے اردو میں، وہ عربی میں پہلے چھپی تھی، ہندوستانی لوگ اس کو پڑھیں گے تو اب اس میں بڑے بڑے بعض اداروں نہیں مذکور تھے تو ان کا ذکر کر دینا. چنانچہ بعد کے ایڈیشن میں کچھ بڑھایا ہے، اس میں انہوں نے اضافہ کیا ہے. اچھا ماشاء اللہ. لیکن کہہ رہا ہوں کہ یہ مجموعی طور پہ یہ کتاب پڑھنی چاہیے. بالکل. اچھا، اسی طرح سے ایک کتاب جو بہت مشہور ہے اردو میں، آب کوثر، رود کوثر، موج کوثر، اس کا جو سلسلہ ہے شیخ محمد اکرام کا، تو جدید دور میں سے متعلق 19ویں 20ویں صدی سے متعلق تو موج کوثر ہے.
تو تینوں ہی پڑھیں. پچھلی دونوں کو پڑھنے سے کا بھی فائدہ ہوگا کہ مختلف جیسے صوفیہ اور مختلف علاقوں میں جو ان کا کیا اثر رہا ہے, اسلام کیسے پھیلا, کس علاقے میں کہاں کی جگہ اسلام کیسے پھیلا, تو ایک اجمالی تصور ہو جائے گا. یہ نہیں کہ ہم اب ان صرف چیزوں کو جانے بغیر اور معلوم ہوا کہ کسی موضوع سے متعلق قلم چلا رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں نیٹ میں کیا ہے, بس اتنی انہیں پر اکتفا کریں. اصل کتابیں جب تک آپ نہیں پڑھیں گے, چاہے وہ نیٹ ہی میں موجود ہوں, دستیاب ہوں, اس وقت تک آپ صحیح منابع تک نہیں پہنچیں گے جب تک نہیں. تو شیخ محمد اکرام کی جو یہ تینوں کتابیں ہیں بہت اچھی ہیں, بہت اچھی ہیں. استنادی حیثیت استنادی ہے سے انہوں نے کوشش تو یہ کی ہے کہ بہرحال مراجع مصادر استعمال کریں اور کسی پر بیجا تنقید نہ کریں, لیکن اگر آپ پڑھیں تجزیاتی پہلو بہت ہے, تجزیاتی پہلو ہے. اور وہ جو موج کوثر کے اندر اور بعض جگہوں پر تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب جیسے انہوں نے سیسنا ندوی پر بہت تنقید کی ہے اور ان کو متہم کیا ہے کہ یہ کیا, مطلب انہوں نے, تو ایسی بات نہیں ہے. بعض جگہوں پر تنقید قابل قبول نہیں ہے ان کی, اور بہرحال کوشش بہت اچھی ہے. اس میں اہل حدیث فکر پر بھی بہت اچھا لکھا ہے انہوں نے, تحریک مجاہدین پر بھی لکھا ہے انہوں نے, سر سید وغیرہ پر. اس طرح کی کتابیں جو عام طور پر تجدد پسندوں نے لکھی ہے, تجدد پسند تو نہیں کہیں, یہ کہیں کہ موجودہ دور میں جو مغربی تعلیم حاصل کیے ہوئے لوگوں نے لکھی ہے, تو ان کے اندر ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ مذہبی جو جماعتیں ہوتی ہیں ان سے متعلق کوئی جانبداری یا وہ نہیں ہوتی بالعموم. ہاں, عموماً جو علماء اور مدارس سے فارغین لوگ لکھتے ہیں تو وہ اپنے ہی مکتب فکر کو سب سے زیادہ جانتے ہیں, دوسرے مکتب فکر سے واقف نہیں ہوتے ہیں, تو ان کو ہی سب سے اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہیں اور انہیں کا دفاع کریں گے انہیں کے. تو اب یہ کتاب مثلاً اسی طرح ایک اور دوسرے مصنف ہیں, انگریزی میں ان کی 2 کتابیں, اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. عزیز احمد ایک تھے, حیدرآباد کے تھے وہ, اور تھے تو ادب و تنقید کے آدمی, لیکن جب وہ کینیڈا چلے گئے تو اس کے بعد انہوں نے 2 کتابیں لکھی جو اس وقت سارے یعنی مغربی ممالک کے اندر وہی مستند ترین 2 کتابیں تصور کی جاتی ہیں ہندوستان میں. ایک ہے اسلامک کلچر ان انڈین انوائرمنٹ, یعنی اسلامی ثقافت یا تہذیب و ثقافت ہندوستانی تناظر میں اس طرح. دوسری ایک کتاب ہے انہوں نے اسلامک ماڈرنزم ان انڈیا اینڈ پاکستان. تو یہ دونوں ہی کتابیں جس انداز میں انہوں نے لکھی ہے مغربی اسلوب کے اندر, اور سارے بنیادی جو اہم ماخذ اور مصادر ہیں ان کی روشنی میں انہوں نے لکھا. تو یہ دونوں کتابیں میں پڑھنے کا مشورہ دوں گا. میں نے بھی برابر اس کو پڑھا ہے اور کافی اس سے استفادہ کیا ہے, اور بہت اچھی دونوں کتاب, دونوں کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. ہاں, اور ترجمہ بھی ماشاءاللہ بہت معقول ہاں, تو اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اگر اسی کے مقام مثال کے طور مولانا محمد میاں صاحب کی کتاب اگر آپ پڑھیں گے, علماء ہند کا شاندار ماضی, تو وہ صرف ایک طرح کے علماء اور ان کا شاندار ماضی ہے, صرف دوسرے علماء کا کوئی ذکر نہیں, تو یہ ان کا کوئی شاندار ماضی نہیں. تو یہ کون سی بات ہوئی, آدمی جب مورخ ہوتا ہے. صاحب نے جو لکھا ہے شیخ, ناول نگار بھی اردو میں, مطلب اردو میں انہوں نے ناقد اور ناول نگار ارسطو کے شعریات کا ترجمہ بھی کیا ہے, بہت سا کام, بڑی علمی شخصیت. انہوں نے جو مطلب اس کلچر, اسلامک کلچر یا اسلامک ماڈرنزم لکھا ہے, تو کس طرح سے اس کو پیش کیا؟ میں بتاتا ہوں. اسلامک کلچر میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ مغلیہ دور تک جو اسلام یا مسلمانوں کی ثقافت کی کیفیت تھی وہ انہوں نے ذکر کیا, بلکہ اس کو انہوں نے 2 حصے میں تقسیم کیا. ایک یہ کہ اسلام کا کیا اثر پڑا ہے بر صغیر کے کلچر اور ثقافت پر, اور ہندوستان کا پھر کیا اثر پڑا ہے مسلمانوں اور اسلام کے اسلامی. تو ان دونوں پہلوؤں پر جتنے چیپٹرز ہیں اس کے بہت اہم ہیں, اور جن پر ہر جزئیے پر لکھا مثلا تصوف کا کیا اثر پڑا, بھکتی تحریک کا کیا اثر اسلام پر پڑا, وغیرہ وغیرہ, وہ ساری چیز, بلکہ تصوف کی اصل کیا ہے اس پر بھی بحث کی انہوں نے. سارے مستشرقین کا ذکر بھی کیا ہے کہ کیا اس کے مطلب اصل جو ہے ویدانتی فلسفہ ہے کہ نہیں ہے, تو کن لوگوں نے یہ کہا ہے, کن لوگوں نے کہا کہ اس کی اصل دوسری ہے. تو اس کی نظر بہت وسیع. اچھا, وہ بہت چونکہ مرکز اسلوب میں لکھتے ہیں, اشارے میں. ہاں بالکل, بہت حوالے دیتے جاتے ہیں اور لکھتے جاتے ہیں. تو اب ان کتابوں اور ان مصادر مراجع اور ان ابحاث کی طرف لوٹنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے تب. ہاں, جہاں جس تحریک پر لکھا ہے, مثلا دیوبند کے بارے میں لکھا ہے یا حدیث کے بارے میں لکھا ہے, بالکل شخصیات پہ بھی لکھا, ندوہ پر بھی لکھا ہے, شخصیات پر لکھا ہے, اس میں وہ پھر وہ مصادر بھی استعمال کرتے ہیں جو اردو کے ہیں یا عربی کے ہیں یا فارسی کے ہیں, اور قدیم و جدید ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں, اور بلکہ اصل کتابیں دیکھیں. یہی طریقہ ہے اصل میں لکھنے کا. ہمارے یہاں ہے کہ کسی شخص نے کچھ کسی کے بارے میں لکھ دیا ہے, وہ اس کو پڑھ کے اس کے بعد اس شخص سے متعلق کچھ بھی لکھ دیتے ہیں, حالانکہ اس کی اصل کتاب پڑھیں. مثلا چراغ علی پر جب لکھیں گے, وہ سر سید پر جب لکھیں گے, تو اس کی اصل کتابیں دیکھیں گے, بالکل اس سے اقتباسات رہیں گے, اور پھر تجزیہ. یہی طریقہ بھی ہونا یہ طریقہ ہونا چاہیے. بلکہ جوشیلے اسکالرس میں یہی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بالعموم وہ سچائی تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو ہم نے چونکہ وہاں تذکرہ وغیرہ کی کتابیں اور تاریخ کی پڑھی ہیں, اس لیے چند کتابوں کا ذکر کیا. ویسے اگر اسلامی ہندوستان کے علماء کا تذکرہ پڑھنا ہو تو 2-3 کتابیں بہت اچھی ہیں. ان میں
چاہے جس مکتب فکر کا جو ہو اس کے حالات اس میں مل جاتے ہیں. ایک کتاب ہے تذکرہ علماء ہند رحمان علی کی. تو رحمان علی نے وہ 14ویں صدی کے شروع میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے پچھلی 13 صدیوں کے جتنے مشہور علماء ہند تھے ان سب کا ذکر کیا. فارسی میں وہ کتاب ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے, محمد ایوب قادری نے کیا تھا, وہ کتاب ہے. اس طرح سے دوسری ایک کتاب نزہۃ الخواطر عربی میں, اور وہ صدی وار مرتب ہے 8 جلدوں میں. تو اب جس صدی کا جو عالم ہے اس کے حالات لکھے, اور عربی میں بہترین اور مستند ترین کتاب ہے وہ تقریباً. اگرچہ اس میں بعض معلومات کی غلطیاں, تو معلومات کی غلطی کس تاریخ کی کتاب میں نہیں ہوتی, تو اس لیے وہ کتاب بہت ہی اچھی ہے, اور جچا تلا تبصرہ بھی ہر شخص کا اس میں ہے. اور تیسری ایک کتاب ابھی اگر یہ فارسی اور عربی میں نہ پڑھ سکیں تو اردو میں یہ فقہائے ہند کے نام سے جو بھٹی صاحب کی وہ 10 حصے میں تھی, الگ الگ چھپی تھی. اب بعد میں 3 ضخیم جلدوں میں چھپ گئی. تو وہ پہلی صدی سے لے کر کے اور تقریباً 13ویں صدی ہجری کے آخر تک کے سارے علماء پر مشتمل ہے. شاید 14ویں صدی میں دوسری جو کتابیں ان کی, مگر دوسری کتابیں جو ان کی وہ تقریباً خاکہ نگاری ٹائپ کی ہیں. تذکرہ نگاری اس میں نہیں ہے, خاکہ نگار ہیں وہ بنیاد طور پر. لیکن بہرحال ان کی کتابوں سے استفادہ کیا جائے, اور اس وقت ان کی کتابیں ہر جگہ دستیاب ہیں, پڑھ سکتے ہیں ہندوستان میں بھی, پاکستان میں. تو یہ ہندوستان کے علماء وغیرہ پر پڑھنا ہوگا. پھر اب ہر مکتب فکر کے علماء پر ان کی الگ الگ کتابیں. تو یہ کتابیں مطلب شیخ جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں, ہاں مطلب یہ چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں جن سے استفادہ کیا, اس لیے اب اس میدان میں اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ان کتابوں کو پڑھے بغیر آپ کوئی نیا میدان چن نہیں سکتے ہیں. کیا لکھیں, کس پر لکھیں, کون سی کتابیں ہیں, اور پھر اس کے اصل مصادر مراجع کیا ہیں. یہ تو تذکرہ سوانح اور تاریخ سے متعلق چیزیں ہوئیں. اچھا, اسی طرح سے یہاں آنے کے بعد تو پھر مخطوطات کے میدان میں زیادہ چلے گئے. ابن تیمیہ اور ابن قیم کا مطالعہ کیا. تو ابن تیمیہ ابن قیم کے بارے میں مختصر ہی نہیں کہوں, ان کی کوئی ایک مخصوص کتاب کو ریکمینڈ میں نہیں کروں گا. ہاں, وہ انشاءاللہ یعنی ان کی جو کتاب بھی آپ کو ملے پڑھیں, چھوٹی چھوٹی جتنی کتابیں ملیں, بڑی کتاب اس طرح سے امام ابن قیم وغیرہ کی کتابیں. اب امام ابن قیم کی مثال کے طور پر اعلام الموقعین ہے. تو اعلام الموقعین کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف تقلید و اجتہاد کی بحث سے متعلق ہے. ایسا نہیں ہے, اس میں بہت سے مباحث ہیں جو شریعت کے بنیادی چیزیں. اس لیے مولانا ابوالکلام آزاد بہت خوش ہوئے تھے جب اس کتاب تو اس کتاب کو پڑھیں. اس میں مثلاً اب کس طرح سے احکام کیا تبدیل ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے, زمانہ تبدیل ہو جائے تو اس پر ایک بہت اچھا چیپٹر ہے. اس طرح سے سد ذرائع سے بہت اچھا ہے. اس طرح سے اصول افتاء اور فتویٰ نویسی کے اصول و قواعد کیا ہیں, شروع میں بھی یہ پہلی جلد کے اندر ہے, اور آخر میں بھی بہت سے مباحث ہیں. تو ان دونوں کو جمع کر کے پڑھنا چاہیے. یعنی اصول افتاء سے مطلب مکمل باتیں سب اس میں, بلکہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ آخر میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فتوے ان کو ملے وہ اکٹھا کر کے جمع کر. کیا بات, بعد میں الگ سے بھی وہ چھپتا ہے. تو وہ کتاب ایسا ہی ہے کہ صرف بس وہ جہاں تقلید اور اجتہاد سے مطلب بحث دیکھنی ہو وہ پڑھیں گے, اگرچہ وہ بحث بھی اس میں بہت زبردست ہے. لیکن میں بہت دنوں تک سمجھتا تھا کہ وہ بحث جو ان کی بالکل اوریجنل ہے, یعنی انہوں نے لکھا ہے, بلکہ کہیں کسی تحریر میں نے لکھ بھی دیا ہے, زبردست لکھا. مگر وہ بعد میں پتہ مجھے یہ چلا کہ ابن حزم پر بہت زیادہ اعتماد کیا. ان کی 2 کتابیں بعد میں چھپی ہیں جن سے پتہ چلا کہ وہ تو پورے سب مثالیں بھی وہ سب رد بھی سب وہیں سے لیا. تو کسی شخص سے عقیدت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ساری چیزیں بس وہ سمجھ لے. اب ان مباحث کو منسوب ان لوگوں کی طرف کرنا چاہیے جہاں سے انہوں نے لیا. جی بالکل, ہم لوگوں نے اپنی تقریب کو اشارہ بھی کیا ہے, لیکن بہرحال کہنا یہ ہے کہ پڑھنا ان کتابوں کو چاہیے, بہت ضروری, اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر اچھا. اسی طرح سے ہم نے جو کتابیں پڑھی ہیں, مثلاً ایک کتاب اسلام کے مالیاتی نظام اور اس میں, جی بالکل, وہ ابو عبید القاسم علیہ السلام جو 224 ہجری میں تھے وفات ہوئی, ان کی کتاب الاموال ہے. اس کا اردو میں بھی انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. وہ کتاب پڑھیں. یعنی کسی بھی اسلامی حکومت کے اندر مال کہاں سے آتا ہے, کون کون سے اس کے ذرائع, پھر کہاں خرچ ہوگا کیسے, اور اس میں پھر جو اور اس پہ بہت ضرورت ہے, زبردست کتاب ہے, معیشت ہی پہ پوری دنیا کی بنیاد ہے. دوسری کتاب ہے اسلام کے سیاسی نظام, اس پر تو بہت لوگوں نے لکھا, لیکن ایک کتاب بہت مشہور کتاب ہے الاحکام السلطانیہ ماوردی کی, بلکہ یورپ میں بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے, اور کافی کتنی مرتبہ اس کا ترجمہ ہوا, چھپا, اس پر بنیاد رکھ کر کے کتنی اسٹڈیز ہیں. تو الاحکام السلطانیہ پڑھنے سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ مسلمانوں کا نظام حکومت کیا رہا ہے, اور مختلف ادوار میں کس طرح. اس طرح سے نظام تعلیم و تربیت کیا رہا ہے. تو اس سے مطلب کتابیں بے شمار ہیں. ایک چھوٹی سی کتاب ہے, ایسے تو کتابیں اس سے پہلے اور بعد میں بھی لکھی. ایک کتاب ہے ابن جماعہ کی, 733 میں ان کی وفات ہے, تذکرۃ السامع والمتکلم فی آداب العالم والمتعلم.
اس میں اس نے طالب علمی اور اس کو پڑھانے کا طریقہ کیا ہے، نصاب کیا ہونا چاہیے، مخطوطات کیسے لکھنے چاہیے، تیار کرنے چاہیے، اور سب چیزیں اس میں، کیا بات ہے ماشاء اللہ. علم و تعلیم سے بنیادی متعلق کتاب. سب. تو یہ چند کتابیں ایسی ہیں کہ جو میں نے پڑھی ہیں اور جن سے استفادہ کیا، ورنہ تو ابھی تو وہ سلسلہ لامتناہی ہے. میں نے کہا ہاں اصل میں ہم کچھ وقت ہوتا ہے کہ نہیں بچہ؟ نہیں، وقت بھی ہو گیا. تو ہمارا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ جو چند بنیادی کتابیں جو بنیادی تو نہیں اس کو کہیں گے، یعنی ایسی جو ذہن میں آئی ہیں. ابھی آپ نے سوال کیا ہے تو، ورنہ اگر لکھا جائے تو وہ مرتب کر کے اب کون کون سی کتابیں کس پہلو کو کون سی نہیں ان جنرل جب پوچھا جائے کہ کن کتابوں کو طالب علم کو پڑھ لینا چاہیے تو یہ کتابیں انشاءاللہ اتنی کتاب پہلے پڑھ لیں، پھر کبھی بتائیں گے دوسری کتابوں. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم مختلف علوم و فنون سے متعلق شیخ کی نظر میں ایک فن سے متعلق ان کتابوں کو بھی ترتیب پڑھ لینا چاہیے، اس پہ انشاءاللہ ہم کبھی ضرور گفتگو کریں گے. شیخ کو زحمت دیں گے. آج چونکہ ہم لوگوں کا وقت بھی مطلب ہو رہا ہے، 1 گھنٹہ ہو رہا ہے. 1 گھنٹہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ کتابوں کے انتخاب میں کبھی تو کسی فن کا خیال کرنا چاہیے کہ اس فن میں اہم کون سی چیزیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی مؤلف ہے تو اس کی کون سی کتابیں پڑھی جائیں جو اہم مشہور ہیں، اور کبھی یہ کہ جنرلی مطلب کسی زبان میں مشہور ترین کون سی کتابیں ہیں کہ جس کو اگر نہ پڑھیں تو اس زبان کا مثقف نہیں کہا جائے گا اس کو، یا پڑھا لکھا آدمی نہیں سمجھا جائے گا اس کو. تو اس لحاظ سے اب اردو کی گفتگو ہی نہیں، بہت کم کسی کی اردو کتاب کا ذکر ہے. اسی طرح سے فارسی میں بے شمار چیزیں ہیں، عربی میں بے شمار چیزیں ہیں. کسی ایک کتاب کو ریکمنڈ کر ہی دیجیے. ادب کے پہلو کا کوئی ذکر نہیں آیا، اور مولانا ابوالکلام آزاد کا ذکر نہیں آیا، سید ثنا ندوی کا ذکر نہیں. مطلب یہ 3 جہتیں ہیں، مختلف شخصیات سے متعلق تو گفتگو کی، علوم فنون سے متعلق گفتگو کی، یا کسی زبان کی جو مشہور ترین کتابیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کتابیں جو میں نے پڑھی ہیں اور جس سے مجھے فائدہ ہوا، اور اس طرح پڑھنے کے بعد پھر آپ کے لیے جہتیں کھلیں گی انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. پھر اس بنیاد پر آپ پڑھنا شروع. ظاہر ہے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جو کہیں نہ کہیں راستے ہموار کرتی ہیں، بہت سارے دریچے کھولتی ہیں. تو ان کتابوں کو پڑھا جائے، انشاءاللہ استفادہ کیا جائے، اور آئندہ انشاءاللہ ہم شیخ کو زحمت دیں گے. مثال کے طور پہ اردو میں کن کتابوں کو شیخ ریکمنڈ کرتے ہیں، عربی میں کن کو کرتے ہیں، اور مختلف زبانوں میں، یا پھر شخصیات کو لے کر کے انشاءاللہ جس طرح شیخ اشارہ کر رہے تھے، ہم انشاءاللہ ضرور شیخ کو ہم زحمت دیں گے، اور انشاءاللہ ہم شیخ سے استفادہ کریں گے. ہم آپ تمام کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے کافی حوصلہ افزائی کی، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بنے رہے، استفادہ کیا آپ نے. گزارش کریں گے کہ اس استفادے کو اپنے تک محدود مت رکھیے، علم کی خدمت میں اپنا حصہ لگائیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لوگوں تک پہنچائیے، امت کا بھلا کیجیے، قوم و ملت کو رفعت سے نوازنے کی کوشش میں شیخ کا، ہمارا اور امت کا ساتھ دیجیے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جو علم و حکمت کو آگے بڑھانے کا ہے، اس میں آپ کی حصہ داری آپ کے لیے باعث ثواب ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ اب زیادہ انشاءاللہ پائیداری کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا. ہم شیخ کے پڑوس میں آ گئے ہیں تو انشاءاللہ ہم شیخ کو زیادہ زحمت دے سکیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ شیخ کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پہ تادیر قائم رکھے، ہمیں استفادہ کی توفیق دے. پھر آپ تمام سے بھی گزارش کرتے ہیں، بلکہ ایک بات یاد آ گئی، اور یہ خوشخبری بھی ہے ہمارے سننے والوں کے لیے، کہ شیخ کے مقالات کا مجموعہ، شیخ کے اردو مقالات کا مجموعہ پاکستان اور ہندوستان دونوں جگہ سے الحمدللہ چھپ کر کے سامنے آ چکا ہے، مقالات شیخ محمد عزیر شمس کے نام سے. آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں. دارالادب طیب سے چھپا ہے پاکستان سے، اور دارالعلم سے چھپا ہے ہندوستان سے. انتہائی درجے میں، اور میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں، آپ خود انشاءاللہ سمجھدار ہیں. تنقید کریں اور بتائیں مجھے. اور نہیں، انشاءاللہ میری سعادت کے جب وہ مسودہ جا رہا تھا تو بھی مجھے استفادہ کرنے کی توفیق ملی تھی. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ حاصل کریں انشاءاللہ، پڑھیں، اور تب یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی جب ظلم ہوتا ہے تو کس طرح سے ہوتا ہے، کیسے حاصل کی جاتی ہیں چیزیں، اور کس طرح سے ہم کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ایک خوشخبری تھی، اخیر میں مجھے لگا کہ یہ دے دینی چاہیے. پاکستان اور ہندوستان دونوں جگہوں سے الحمدللہ شیخ کے مقالات پہ مشتمل وہ کتاب مقالات شیخ محمد عزیر شمس کے نام سے چھپ چکی ہے. حافظ شاہد رفیق صاحب نے اس کے مرتب ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہتر بدلوں سے نوازے. اور کوشش کریں کہ حاصل کریں، خود پڑھیں، احباب کو پڑھائیں. اور ابھی جو ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے، جن کتابوں کا ذکر آیا، سن کر کے نہ رہ جائیں، کتابیں حاصل کریں انشاءاللہ. اور جن کتابوں کا ذکر آیا ہے وہ انشاءاللہ اویلیبل ہیں، ایسے نہیں کہ کتابیں نہیں ہیں، آسانی سے آپ انشاءاللہ حاصل کر سکتے ہیں. حاصل کریں، پڑھیں، دوسروں کو راغب کریں، اس لیے کہ جب تک ہماری ملت پڑھے گی نہیں، ظاہر ہے ہمارے مسائل کا آسانی سے حل بھی نہیں نکل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کو بہتر بدلوں سے نوازے، آپ تمام کو اچھے بدلوں سے اللہ تعالیٰ نوازے. آپ نے ساتھ دیا، حوصلہ افزائی کی، گزارش ہوگی کہ زیادہ زیادہ شیئر کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.